سنیے، آپ بتائیں تو صحیح ہوا کیا، کیوں ایسے چلے آئے؟ حویلی میں داخل ہوتے آغا سیدھا اپنے روم میں آ کے بغیر کسی کے سنے ہزاروں سوال پیچھے چھوڑ کر اس وقت آغا جان کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات دیکھ کر اور کسی کی ہمت تو نہ ہوئی، البتہ آغا جانی پیچھے پیچھے آ گئیں۔ ان کے سوال پہ آغا جان نے اپنی شریک حیات کو دیکھا جس نے انہیں تین سپورٹ دیے تھے۔ سب سے بڑا میر وجدان حسین زیدی، دوسرے نمبر پہ وہاب زیدی جو معذور تھا اور ویل چیئر اس کی زندگی کا مین حصہ تھی، پر اس کے بعد بھی اس نے کبھی خود کو کمتر نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ سب سے آگے رہا، پڑھائی میں ٹاپ رہا اور باپ کے سپورٹ پہ اپنا بزنس شروع کیا جو بلندیوں کو چھونے لگا۔ سب کو فخر تھا میر وہاب زیدی پر۔ تیسرے نمبر پہ میر وہاب جو ہائر اسٹڈی کے لیے امریکہ چلا گیا تھا۔ میر وجدان کے رشتہ خاندان میں ہی کیا گیا تھا، ثانیہ بیگم سے وہ ایک مخلص اور نیک دل عورت تھی۔ میر وہاب نے اپنی سیکورٹی میں ثانیہ سے اپنی پسند کی شادی کی۔ دونوں کی محبت عروج پہ تھی، یہ کہنا ٹھیک تھا کہ ثانیہ نے اسے محبت کے جال میں ایسے جکڑا تھا کہ وہ پھڑپھڑا بھی نہ سکا۔ آغا جان نے ان کی شادی پہ کچھ اعتراض کیا پر اپنے لاڈلے بیٹے کی خوشی کو دیکھ کر چپ رہ گئے اور غریب گھر کی لڑکی ہانیہ وہاب سے شادی کر کے حویلی میں آئی تو اس گمسم سی لڑکی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ کسی سے ٹھیک منہ بات نہیں کرتی تھی اور رہن سہن ایسا جیسے دوسرے سب ملازم اور وہ مالکن۔ آغا جانی کو بھی ٹھیک سے منہ نہ لگاتی۔ انہوں نے وہاب سے اس کی بیوی کے مغرور پن کے شکوہ کیا تو پہلی بار ایسا طوفان اس عورت نے اٹھایا کہ در دیوار ہلا کر رکھ دیے کہ وہاب بھی بوکھلا گیا اس کے زاروں کے تار رونے پہ، اور ہانیہ کا کہنا تھا کہ وہ سب اسے آپ کے جانے کے بعد پرائے سمجھ کر تشدد کرتے ہیں، مجھ سے ملازموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، دونوں ساس بہو مل کر مجھ پر ظلم کرتی ہیں، مجھے مارتی ہیں۔ ثانیہ بیگم اور آغا جانی تو صدمے میں تھی اس عورت کی چالاکی پہ، اور اس کی حالت اور بیان کو سنتے وہاب نے ناچار شہر جا کر رہنے کا فیصلہ کر کے سارے گاؤں کو گمسم کر دیا۔ آغا جان اور وجدان صاحب نے اسے روکنا چاہا پر وہ بولے کہ بابا سائیں، میں نہیں چاہتا جس حویلی میں میں نے آنکھ کھولی ہے، جس میں میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسین پل گزارے ہیں، اس حویلی کو بکھرتا دیکھوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ اور اس کی حقیقت کو سنتے آغا جان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شہر شفٹ ہونے کی اجازت دے گئے۔ شہر آ کر ہانیہ بہت خوش تھی کہ آسمانوں میں اڑ رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر وہاب صاحب بھی خوش تھے اور اس کے بہت شکر گزار تھے جس نے اس کی اپاہج زندگی کو اتنا حسین بنا دیا تھا، پر وہ نہیں جانتے تھے ہانیہ اس سے کتنا بیزار تھی، کتنا ناپسند کرتی تھی۔ یہ سب تو اس نے صرف وہاب صاحب کی دولت کے لیے کیا تھا، اس سے محبت کا کھیل جس میں وہ کامیاب گئی تھی اور آج مشہور بزنس مین کی بیوی ہونے کے ساتھ خود بھی ایک کامیاب بزنس وومن تھی۔ دونوں بہت اچھی خوشحال زندگی گزارے تھے اور وہاب صاحب کی زندگی میں بہار لایا ان کا بیٹا سائم زیدی، ایک خوبصورت گول مٹول سا نیلی آنکھوں والا شہزادہ۔ مسز ثانیہ بہت کم وقت دینے لگی دونوں کو اور خود بزنس اور بزنس پارٹیز میں اس طرح گم ہو گئی کہ سارا دن گھر سے غائب رہتی۔ وہاب صاحب کو اپنی بیوی پہ پورا بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے خود سنبھالنے کے ساتھ بزنس کافی ان کے حوالے کر دیا تھا۔ حویلی سے کوئی بھی شہر آتا تو اس سے ملے بنا نہ جاتا۔ سائم میں تو سب کی جان تھی کیونکہ وہ ان کے وہاب کا بیٹا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ ہمیں محبت دیں یا نہیں دیں پر اس سے خود بخود ہمیں محبت ہو جاتی ہے، ویسی وہاب صاحب کی قسمت تھی۔ وجدان MNA کی سیٹ پر آیا اور گاؤں کے لیے بہت کچھ کیا، نتیجتاً انہیں عزت تو ملتی تھی بہت، پر محبت نہیں جو کچھ نہ کرتے ہوئے بھی وہاب صاحب کے نصیب میں آئی تھی۔ وہ گاؤں آتا تو سارا گاؤں کھیل اٹھتا اور جب وہ جاتا تو مرجھا جاتا۔ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ وجدان صاحب کا ایک بیٹا تھا رضا اور وہاب صاحب کا بیٹا سائم۔ ایسے ہی حسین دن تھے جب وہاج کی واپسی ہوئی، سب ملے اس سے بہت خوش ہوئے۔ گاؤں کا پہلا لڑکا تھا جو دوسرے ملک سے تعلیم حاصل کر کے لوٹا تھا، ورنہ تو MNA وجدان صاحب نے بھی یہیں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہاج نے اپنی تعلیم کی وجہ سے وہاب کی شادی میں آنے سے معذرت کر لی تھی اور اب سالوں بعد لوٹا تھا تو کچھ دن گاؤں میں اپنی ماں باپ کے ساتھ گزار کر ان سے وہاب سے ملنے کا کہتے شہر آیا وہاب کو سرپرائز دینے کے لیے، پر خود ہی سرپرائز ہو گیا جب بلیک ساڑی میں نقصک سی تیار مسز ثانیہ کو دیکھا۔ اور یہی حال مسز ثانیہ کا تھا جب وہ مالی کو لان کی کاٹ چانٹ کی ہدایت کرتے مڑی اور اپنے بالکل سامنے کھڑے اس نوجوان خوبصورت مرد کو پایا، خود کو تکتا۔ دونوں کی آنکھیں ملی تو شیطان جیسے غالب آ گیا اور اپنے رشتے کا احترام بھی چھوڑ دیا۔ اس وقت تو وہ کترا کر وہاب سے ملنے چلا گیا پر وہ سہرا اس کے دماغ پر چھا گئی تھی، اور یہی حال مسز ثانیہ کا تھا۔ وہ سوئی تو اپنے شریک حیات کے ساتھی پر دماغ اور خیالات پر صرف بہار سوار تھا جو بدقسمتی سے اس کا دیور تھا۔
دونوں ایک ہی گھر میں ایک دوسرے سے کتراتے رہے، پر زیادہ دیر نہیں کہ ایک دن پارٹی میں جاتی مسز ہانیہ کے ساتھ خود بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ وہ کچھ نہیں بولی، پر وہاب صاحب نے ہنس کر کہہ دیا کہ لے جاؤ آج اپنے بھائی کو بھی، میں تو چلنے سے اور مسز ہانیہ بھائی لفظ پر توجہ دیے بغیر اسے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور پھر پارٹی میں دونوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں کافی خوشگوار وقت گزارا، اور پھر ایسا چلتا رہا۔ فہد گاؤں جانا بھول گیا تھا، اپنے بھائی کی عزت کو بھول کر اسے صرف اپنا سمجھنے لگا، اور مسز ہانیہ اپنے شوہر اور بیٹے کو نظر انداز کر دیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تو صرف ایک ہی انسان گھومتا تھا، وہ تھا فہد زیدی، اس کا دیور۔ دونوں پورے جہاں سے غافل ہو گئے، اور مسز ہانیہ کے زخمی دل ایک لنگڑے سے شادی کرنے پر جیسے مرہم رکھا فہد نے۔ مسز ہانیہ بالکل بھول گئی تھی کہ اس کا ایک 4 سالہ بیٹا بھی ہے، ایک عدد شوہر بھی جو ہر روز اس کی راہ تکتا مایوس ہو کر سو جاتا تھا، اور وہ ساری رات فہد کے ساتھ کلب میں گزار کر صبح اذانوں کے وقت لوٹتی تھی اور آ کر گھوڑے گدھے بیچ کر سو جاتی تھی۔ 4 سالہ سائم اپنے باپ کی آنکھوں میں دکھ، کرب اور اپنی ماں کی رنگین روشنیوں میں مدہوشی دیکھ کر کچھ کر نہیں پاتا تھا کہ جس سے چپکے سے جو اس کا باپ آنکھیں صاف کرتا ہے وہ نہ کرے، اسے کوئی دکھ نہ ملے۔ ایسا کیا کرتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر وہ قیامت کا دن بھی آیا وہاب صاحب کے لیے، جب اس کے دوست نے اسے کال کر کے اس کی بیوی اور بھائی کے کالے مکروہ شیطانی چہروں سے آگاہ کیا، اور وہاب صاحب کی تو ایسی حالت تھی کہ کاٹو بدن میں لہو نہیں۔ پھر اس دن اس نے پہلی بار مسز ہانیہ سے باز پرست کی کہ وہ بزنس پارٹیاں اٹینڈ کرنا چھوڑ دے، بلکہ اپنے بیٹے کو سنبھالے، وہ خود بزنس سنبھال لیں گی۔ پر مسز ہانیہ کے لفظ جو گونجے اس کے کانوں میں، جس نے اس کے ہاتھ پاؤں سن کر دیے کہ ایک مالکن کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا اس کا کاروبار، کہتے ہوئے ایک مکروہ کہکا لگاتے اس نے سارے بزنس اور اس کے حصے کی پراپرٹی کے پیپرز دکھائے، جہاں مسز ہانیہ اکلوتی مالکن تھی۔ وہ تو چلی گئی، وہاب صاحب کو سکتے میں چھوڑ کر، اس کے سر پر تو ساتوں آسمان گرا کر، پیچھے ایک جوان 4 سالہ بیٹے کے باپ کو، ایک معذور انسان کو روتے سسکتے چھوڑ کر۔ وہاب صاحب کا دل کر رہا تھا اس کا نیچ گھٹیا بھائی سامنے آئے تو وہ اس کے سینے ساری پسٹل گولیاں اتار دے، جو اتنا گرا شخص نکلا تھا کہ اپنی بھابھی ماں مقام کو بھی نہ چھوڑا اپنے اس شیطانی روپ سے۔ وہاب صاحب نے روتے ہوئے ساری سچائی آغا جان اور وجدان کے سامنے رکھی، اور ان کی حالت بھی کچھ الگ نہیں تھی اس سے۔ وجدان تو جا رہے تھے وہاج کو کچلنے، زمین میں گاڑنے، اس شیطان کو جس نے اپنے ہی بھائی کی عزت پر بری نظر ڈالی تھی۔ وہاج کو بلک بھی نہ پڑی تھی کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ وہ تو آج کل اپنے دوست حامد کو رخصت کر رہا تھا پاکستان سے، اور جب لوٹا تو آغا جان کو وہاب کے گھر میں دیکھ کر ٹھٹک گیا، اور پھر اپنا اعتماد بحال کر اندر آیا، پر اس سے پہلے ہی وجدان اس پر ٹوٹ پڑا، اور سائم دوڑتا ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں اس کا باپ منہ چھپائے رو رہا تھا، چاچا اپنے تایا سے پیٹ رہا تھا اور اسے چھڑوانے کی کوشش کرتی آغا جان کی گرفت سے اپنی چوٹی کو چھڑواتی مسز ہانیہ دھاڑے مار رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے نہیں، اپنے دیور کے لیے جس سے اس کے حرام کا رشتہ جڑا تھا۔ اور پھر چیختے وہاج نے مطالبہ کیا کہ وہاب ہانیہ کو طلاق دے، اور یہی زور مسز ہانیہ کا تھا کہ وہ اس لنگڑے شخص کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتی، اسے آزادی چاہیے۔ اور جہاں یہ لفظ چھوٹے سے سائم کے کانوں میں سائیں سائیں کر کے گونج رہے تھے، وہیں صبح روتے ہوئے سب کو چھوڑ کر وہاب صاحب ہمیشہ کے لیے اسے آزاد کر گئے۔ مسز ہانیہ کا صرف لفظ لنگڑا اس کے دل میں ایسے تلوار کی طرح گھوم گیا کہ اس کی لاش ملی بستر سے۔ ہانیہ آزاد تھی، وہاج آزاد تھا، دونوں آزاد تھے۔ زید خاندان نے انہیں بے دخل کر دیا، ان سے قطعی تعلق کر دیا۔ آغا جانی بہت روئی ایک بیٹے کی موت پر، اور دوسرے کی شیطان صفت پہ کہ ادموئی ہو گئی۔ مزید صدمہ انہیں تب لگا جب عدت ختم ہوتے ہی ہانیہ مسز وہاج ہانیہ بن گئی۔ دونوں یوں غافل ہو گئے دنیا سے کہ انہیں گھر میں کونوں میں چھپا اپنے باپ کی خوشبو میں جیتا، ملازموں کے رحم کرم پہ پڑا سائم بھول ہی گیا۔ اگر کسی کو یاد رہتا تو کھانا ملتا نہیں، تو کوئی خیر خبر نہیں لی جاتی۔ ملازموں کی جب اپنی مالکن سے بےزتی ہوتی تو وہ اس معصوم پہ اپنا غصہ نکالتے اور اسے ذرا اسی بات پہ بری طرح پیٹ دیتے کہ وہ باہری دنیا سے ڈرنے لگا تھا، لوگوں سے ڈرنے لگا تھا، اپنی ماں چاچا سے ڈرنے لگا تھا جنہوں نے اس کے باپ کو مارا تھا۔ ہاں، دونوں قاتل تھے اس کے باپ کے۔ حویلی میں اپنا جوان بیٹا گوا کر کسے اس کی نشانی کی یاد تک نہیں آئی۔ ماں اپنے نئے شوہر کے ساتھ دن رات گھر سے غائب تھی۔ پیچھے زہریلی سوچوں کے بیچ پلتا وہ سائم زیدی ایک الگ ہی راہ کا مسافر ہو گیا کہ اس کی نظر میں ہر عورت مسز ہانیہ جیسی تھی۔
اسے عورت ذات سے نفرت تھی، اسے اپنی ماں چاچا سے نفرت تھی، اسے تو دنیا کے ہر مکروہ چہرے سے نفرت تھی۔ وہ چہرہ جس میں وہ دولت اور ہوس کی پیاس دیکھتا تھا، اس کا دل کرتا اسے اپنے پاؤں تلے کچل دے۔ پر وہ کیوں ایسی نہیں تھی؟ نہیں، وہ ایسی ہی تھی پر چھپی ہوئی تھی، اپنی ماں کی طرح، جس طرح اس نے اپنے باپ کو پھنسایا تھا، پہلے معصوم پاک باز بن کر اور پھر شادی کے بعد اپنا روپ دکھایا تھا، وہ بھی ویسی ہی ہوگی۔ اور وہ ضرور دیکھا کہ اب اپنی آنکھوں سے اسے بدلتا، اور تب اس کا یقین پختہ ہو جائے گا، اس کی نفرت کو منزل مل جائے گی۔ صرف ایک بار وہ سامنے تو آئے اپنی روپ کے ساتھ جسے چھپائے بیٹھی تھی، تقویٰ بن کر دنیا کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ وہ ضرور وہاب بنے گا، پر موت کو گلے لگانے والا نہیں، اس عورت کو اپنی اوقات دکھانے والا وہاب، کیونکہ وہ لنگڑا نہیں تھا، وہ برا تھا، ایک برا انسان۔ اور جس طرح ہانیہ کا انتخاب لنگڑے سے وحاج تک گیا، ویسے ہی وہ جانتا تھا اس کا انتخاب برے سائم سے جا کر اچھے انسان بھیس میں دو شیطان سے پھر سامنے آئیں گے۔ پر وہ نہیں جانتا تھا شیطان کبھی جیتا نہیں ہے، اس کے منہ پہ دھول ہے، شکست کی دھول، لعنت ہے۔ آپ ایسے کیسے واپس آئے؟ وہ غصے سے سرخ آنکھیں لے کر آغا جان کے روم میں آیا۔ اس کی دھاڑ پہ وجدان صاحب اور رضا بھی بھاگ آئے پیچھے۔ اپنے خیالوں سے چونکتے آغا جان نے نظریں اٹھائیں اور سامنے اپنے بیٹے کا خون کم اس عورت کی کوکھ کا بیٹا دیکھ کر وہ بلبلا اٹھے۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ اچانک ہی سائم کے گال پہ پڑا۔ چٹاخ! پھر دوسرا پڑا۔ تم نہیں ہو سائم، تم اس عورت کی کوکھ ہو، اس گندی عورت کی جو عورت ذات پہ دھبا ہے، تم اس کی کوکھ ہو جو تم نے ثابت کر دیا ہے۔ خبردار، خبردار جو تم نے اس لڑکی کا نام بھی اپنی گندی زبان پہ لیا۔ نہیں ہو لائق تم اس کے سائم زیدی، تم اس کی جوتی کے لائق بھی نہیں۔ تم کیا ایسے پیسے دو گے؟ تم کیوں اسے منہ مانگے پیسے دو گے؟ میں دیتا ہوں تمہیں جتنے چاہیے مانگو اور دفع کرو اپنی شکل، گھن آتی ہے مجھے تم سے، تمہاری ماں سے۔ آغازاب آپے سے باہر ہو کر سائم کے کالر سے پکڑ کر دھاڑ رہے تھے۔ اور ہاں، خبردار جو تم نے آج کے بعد اپنے نام کے ساتھ میر وہاب لگایا تو تم وہاج ہو، وہی وہاج جو… انہوں نے جملہ اپنے حلق میں دبا کر سائم کو پیچھے دھکیلا کہ بروقت اسے وجدان صاحب اور رضا نے تھاما۔ سائم سرخ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے اور آغا جانی غصے سے کانپتے اپنے شوہر کو۔ میں لائق ہوں یا نہیں، پر آپ جان لیں وہ سائم میر وہاب زید کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی آغا جان۔ سائم لفظ چبا چبا کر کہتا آغا جان کو ششدر چھوڑ کر کندھے جھٹک کر اپنے تایا اور رضا کی پکڑ سے خود کو چھڑواتے، ایک سرخ غصے بھری نظر ان پہ ڈال کر وہاں سے نکلا۔ وہیں کھڑی آغا جانی اور ثانیہ بیگم اس کے لفظوں میں ضد جنون دیکھ کر دیر تھام گئی۔ وجدان صاحب نے آگے بڑھ کر آغا جان کو اپنا سہارا دیا ہمیشہ کی طرح۔ حویلی سے کیا، وہ تو زید پور گاؤں کی حدود چھوڑ چکا تھا اور شہر کی حدود میں داخل ہوتے اور اس نے گاڑی اپنے فلیٹ پہ روکی۔ نہ اس کا بھی کوئی موڈ تھا ہانیہ بہاج کو دیکھنے کا، نہ ہی کسی کی بکواس سننے کا۔ کتنے دنوں سے آتی لیلا اور اپنے دوستوں کی کالز بھی وہ مسلسل نظر انداز کرتا رہا تھا۔ اس نے ٹیبل کی دراز سے سگریٹ کا پیک نکال کر بالکنی میں آ کے اور سیاہ آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھتے وہ سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ وہ 2 دفعہ اسے تھپڑ مار چکی تھی۔ سائم زیدی کو جس کے اشارے پہ لڑکیاں اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتی تھیں، اس پہ وہ معمولی لڑکی 2 دفعہ اپنی انگلیوں کی چھاپ چھوڑ چکی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، کچھ برا نہیں کر پا رہا تھا اس کا۔ پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ جب بھی اسے سبق سکھانے کا سوچتا تو کچھ نہ کچھ بیچ میں آ جاتا اور اس کے ارادوں پہ پانی پھر جاتا۔ وہ اسے مسلسل رد کر رہی تھی۔ کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ دولت، شہرت، ڈیشنگ پرسنالٹی، پھر کیوں وہ بھاگ رہی تھی؟ سوچتے ہوئے اس کے خون کھول اٹھا کہ وہ اسے ٹھکرا کر اس شاہ کو چن رہی تھی۔ ٹھکرا جانے والے احساس سے سائم کا چہرہ سرخ لہو پڑ گیا اور وہ ایک کے بعد دوسرا سگریٹ ختم کرنے لگا۔ آغا جان، رضا دروازہ ناک کرتے روم میں بیٹھے آغا جان سے اجازت مانگنے لگے۔ آؤ رضا۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر آغا جان نے اسے اجازت دی تو وہ احترام سے اندر داخل ہوا۔ کہاں گیا وہ کمبخت؟ غصے اور چھپی فکر مندی سے استفسار کیا۔ آغا جان، وہ اپنے فلیٹ میں ہے اور آپ کہنے پر ہم نے اپنے آدمی اس پہ نظر رکھنے کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ اگر اس نے تقویٰ یا اس شاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ ہمیں پہلے ہی آگاہ کریں گے، مؤدب سا رضا نے بتایا تو آغا جان نے گہرا سانس خارج کرتے سکون کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اس پر کڑی نظر رکھو، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے اور اب جاؤ، آغا جان نے حکم دیتے کہا تو رضا سر ہلا کر انہیں مطمئن رہنے کا کہتے اپنے روم میں چلے گئے۔ اور آغا جان سوچ رہے تھے کہ کیا کریں جو ان کا پوتا سیدھی نیک راہ پہ آ جائے۔
ایک امید تھی وہ بھی ڈوب گئی تھی۔ اب اتنے مطلب ہی نہیں تھے کہ اپنے مطلب کے لیے اس لڑکی کے ساتھ ہوئے ظلم کو بھلا کر اسے اپنے بگڑے پوتے سے باندھ دے۔ کاش وہاب میرے بچے تم اس عورت کے جال میں نہ پھنستے تو آج میرا پوتا ٹھیک ہوتا، نیک راہ کا مسافر ہوتا۔ ایک درد بھری آہ نکلی ان کے منہ سے اور پاس پڑی اپنی بیگم کو دیکھا جو غصے سے ان سے ناراض ہو کر سو گئی تھی۔ نہیں سمجھ رہی تھی کہ اپنے پوتے کی خوشی کے لیے کسی کی زندگی نہیں برباد کر سکتے۔ جب جب وہ آنکھیں موندتی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور ماتھے سے پسینہ صاف کرتی، کیونکہ جب وہ آنکھیں بند کر رہی تھی تب تک وہ سرخ نیلی غصے بھری آنکھیں چھانک سے آتی اور اسے خوفزدہ کر جاتی۔ وہ بہادر تھی، ہاں وہ بہادر تھی، پر اس شخص کا کیا کرتی جس نے پہلی بار اسے خوف کا ذائقہ چکھایا تھا؟ سائم زیدی۔ کیا تھا یہ شخص؟ کون تھا؟ اس کے اپنے گاؤں کا سائم زید، میر وہاب کا بیٹا؟ وہ کیوں اس کا دشمن بن بیٹھا تھا؟ کیا بگاڑا تھا اس کا؟ یہ کہ وہ اسے منہ نہیں لگا رہی تھی، سب لڑکیوں کی طرح وہ اس کے آگے پیچھے نہیں ہو رہی تھی، اس کے قیمتی تحفے نہیں وصول رہی تھی۔ کیا کرتی وہ ایسی تھی نہیں، لازمی نہیں ہر لڑکی ایسی ہو۔ کیا اس کی نظر میں کوئی اچھی لڑکی نہیں؟ سبھی اسے ایک جیسی لگتی ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے سائم زیدی کہ تم جیسے بھٹکے ہوئے مسافر کو راہ راست پہ لاؤں، تمہیں گمراہی سے نکال کر روشنی میں لاؤں، تمہیں حقیقت دکھاؤں، عورت کا درجہ دکھاؤں، تمہیں بتاؤں کہ جن عورتوں کو تم بے مول کر رہے ہو حقیقت میں ان کا درجہ کیا ہے۔ وہ سوچتی ہوئی بالکنی میں آئی اور سیاہ آسمان کو دیکھتی مزید سوچوں کی گہرائی میں اترنے لگی۔ ویسے زیادہ غلطی تمہاری بھی نہیں، اگر ہر لڑکی تمہارے منہ پہ اسے ہی ٹھوکر مارے تو شاید تم گمراہ نہ ہوتے جتنا اس وقت اندھیرے میں ہو۔ تمہیں صرف ہاتھ پکڑ کر راہ پہ لانے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تمہیں ایک نیک اچھی عورت کا ساتھ نصیب کرے جو تمہاری ہر غلط سوچ کو رد کر دے اور تمہیں ٹھیک راستے پہ لائے۔ وہ مسکرائی اور آمین کہنے لگی۔ اللہ، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے نا کہ اس شخص نے اتنا کچھ کیا پھر بھی میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، تو کیا کروں، آپ نے بنایا ہی ایسا ہے۔ میں اسے معاف تو نہیں کروں گی، ہاں اسے صحیح راہ پہ آنے کی دعا ضرور کروں گی جو آپ نے قبول کرنی ہے، کہ اسے احساس ہو کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے، پھر وہ خود ٹھیک ہو جائے گا اور مجھ سے اچھے نیک انسان کے روپ میں معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گی، پرامس۔ وہ اوپر آسمان کو دیکھتی اللہ سے باتیں کر رہی تھی اور جواب اسے اپنے دل سے مل رہے تھے۔ کیا تم اسے معاف کر دو گی؟ دل سے سوال اٹھا اور وہ مسکرائی۔ ہاں کر دوں گی، بشرطیکہ کہ وہ ایک اچھا انسان بن کر چاہے، منہ سے معافی بھی نہ مانگے، بس میں اس کی آنکھوں میں معافی کے تاثرات ہوں اور شرمندہ ہو اپنے کیے پہ۔ بس وہ مسکراتی گویا ہوئی اور کچھ دیر چمکتے چاند کو دیکھتی واپس روم میں آئی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں موندی۔ کچھ خود سے باتیں کرنے کے بعد اس نیلی آنکھوں والے کا ڈر اب کہیں دور بھاگ گیا تھا، اس کی جگہ پرسکون نیند تھی۔ حیدر کا وہ کیا کہتی، وہ تو تھا ہی مسٹر پرفیکٹ، پھپھو کو بھی وہ بہت پسند آیا تھا، تصویر میں ہی ایک سوبر اچھا شخص تھا، پھر کیوں انہیں پسند نہ آتا؟ انہوں نے تو دیکھتے کہہ دیا کہ دانیال دیر نہ کرو، انہیں جواب دے دو، اور جواب اسبات نہیں ہونا چاہیے، پر دانیال کا اتنی جلدی جواب دینے کا ارادہ نہیں تھا، وہ 1-2 دن بعد دینے کا سوچ بیٹھے تھے۔ یہ فیصلہ اس سے اچھا لگا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہارون کی بیوی کو موقع مل جائے اس کی بہن کو تانے مارنے کا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب دانیال کی کال آئی اور انہیں مثبت جواب ملا۔ حامد صاحب کی شرارت بھری نظریں اس کی مسکراہٹ پہ جمی تھی اور حیدر کھل کے کہہ کے مار رہا تھا، ہارون تم سے ملنے آنے والا ہے۔ حامد صاحب نے غصہ ضبط کیے بیٹھی مہکار سے کہا، پر میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، بول دیں اسے کہ آ رہی ہے لاڈلی یہاں تو اپنا ٹھکانہ بھی یہیں بنا لیں۔ وہ چٹک کر کہتی حیدر اور حامد صاحب کو ششدر چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کا مطلب کیا تھا ڈیڈ؟ وہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ ٹیبل سے اٹھ کر کھڑے حیدر نے زور سے ٹیبل پہ ہاتھ مارتے تھاڑا کہ سیڑھیاں چڑھتی مہکار ایک پل کو سہم گئی۔ اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا، پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے اس معصوم سے۔ حامد صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ اسے سمجھا دے ڈیڈ کہ اپنی بکواس بند رکھے، ورنہ کسی دن میں آپے سے باہر ہو جاؤں گا تو بھول جاؤں گا یہ میری بہن ہے۔ وارن کرتے غیظ و غضب کے تاثرات لیے وہ کوٹ چیئر سے اٹھا کر آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ صبح صبح موڈ کا بیڑا غرق کر دیا تھا، کتنا خوش تھا اور اس کی بہن نے ایک پل نہیں لگایا اس کی خوشی کو مٹی میں ملاتے۔ سوچتے ہوئے وہ لب بھیج کر گاڑی ڈرائیو کرتا شاہ عمارت کے سامنے رکا۔ گارڈز نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور اس کے لیے ڈور اوپن کیا۔ سب کے سلام کا جواب دیتے وہ اپنے آفس میں آیا اور چیئر پہ بیٹھ کر غصے سے مٹھیاں بھیجے مہکار کی بات کا مطلب سوچتے اس کی رگیں تن گئی۔ کتنی گھٹیا سوچتی اس کی بہن کی کہ گھن آتی تھی۔
تھینک یو سویرا، رپورٹس لیتے ہوئے مہکار نے سامنے بیٹھی ڈاکٹر کو کہا۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی اپنی فرینڈ سویرا کو فورس کرتے اسے مجبور کرتے یہ رپورٹس بنانے کا کہہ دیا تھا، اور آج جب دانیال کی طرف سے مثبت جواب آ گیا تھا تو وہ عائشہ کو لے کر یہاں آ گئی تھی۔ عائشہ نے جب سنا تو اس کی پاؤں تلے زمین کھینچ لی گئی کہ دانیال نے ہاں کر دی ہے۔ ابھی وہ آپے سے باہر ہو کر تقویٰ کو مارنے کے لیے پہنچتی کہ اس سے پہلے ہی مہکار کی کال آ گئی اور اس نے بتایا کہ رپورٹس تیار ہیں، ہم کل چلیں گے انہیں لینے، تم تیار رہنا۔ تب عائشہ کے سانس میں جیسے سانس آئی اور اس نے مہکار کو کہا کہ اسے یونی سے پک کر لے، اور اب وہ دونوں یہاں ہاسپٹل میں موجود تھیں۔ میں یہ کرتی تو نہیں ہوں مہکار، پر تمہاری دوستی نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ ڈاکٹر سویرا مہکار کے ساتھ بیٹھی اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر بولی۔ پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی تھی کہ اس لڑکی کی جھوٹی پریگنینسی رپورٹ بنائی تھی۔ مہکار کے فورس پہ وہ راضی تو ہو گئی تھی، پر اسے اپنے عمل پہ شرمندگی ہو رہی تھی، جس وجہ سے وہ ایکسکیوز کرتی ایک ایمرجنسی کیس کا کہتی وہاں سے نکل گئی، اور خوشی سے پاگل ہوتی عائشہ کے ہاتھوں جیسے حیدر آ گیا تھا، وہ مہکار کے ہاتھ سے چپکتی فائل دیکھنے لگی۔ اب کوئی نہیں روک سکتا حیدر کو میرا بننے سے، وہ خوشی سے چلائی کہ مہکار نے چپت لگائی۔ آہستہ بولو اور اب چلو، کافی دیر ہو گئی ہے، تم یہ اپنے پاس رکھ لو، آگے تم پتہ نہیں کیا کرنے والی ہو، پر جہاں بھی ضرورت پڑے میں ساتھ رہوں گی، وہ گاڑی میں بیٹھتی بولی، اور عائشہ بیگ میں پیپرز ڈالتی سر ہلانے لگی۔ آپ مجھے یونی ڈراپ کر دیں۔ عائشہ کے کہنے پر مہکار نے ڈرائیور کو یونی چلنے کا کہا اور کہ وہ سر ہلا گیا۔ آ رہی ہوں بابا، سر پر دوپٹہ درست کرتی مسلسل چلتی بیل پہ وہ چڑھ کر بولی۔ ابھی تھکی تھکی یونی سے لوٹی تھی، دانیال آفس گیا ہوا تھا اور وہ چینج بھی نہ کر پائی تھی کہ بیل بجنے لگی۔ اس نے سوچا چینج کر کے دیکھ لے گی، پر دوسری طرف دیکھے کوئی بھوت پیچھے پڑ گیا ہو یا بیل پہ ہاتھ رکھ کر ہٹانا ہی بھول گیا ہو۔ بس بھی کر دیں اب، اسے لگا دانیال تھا، تبھی غصے سے اپنے بھائی کی اس بچکانہ حرکت پہ دروازہ کھولتی بولی، پر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا اور نیچے کا نیچے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی روشن نیلی آنکھوں میں سرخی سمائے لمبا چوڑا سائم زیدی اسے کے سامنے کھڑا تھا، اور تقویٰ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر، اور مزید تو وحشت زدہ تب ہوئی جب گھر میں وہ اکیلی تھی۔ یہ سوچ ہی روح فرسا تھی کہ اگر وہ اندر آ گیا اور اس پاگل لوفر شخص سے کچھ غلط کی توقع کی جا سکتی ہے، اچھائی کی نہیں۔ تم بس کر دیتی تو میں بھی کر دیتا مولانی، وہ اس کی ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھتے مزے سے بولا۔ جاؤ یہاں سے، وہ خوفزدہ ہوتی دروازہ بند کرنے لگی کہ بیچ میں ہی ایک دم سائم نے اپنا پاؤں بیچ میں رکھا اور اس کی کوشش ناکام کر دی اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اندر داخل ہوتا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے گھر کا ایڈریس اسے سیف نے اس دن ہی دے دیا تھا، اور رہی بات آغا جان کے بھیجے آدمیوں سے جان چھڑوانے کی، تو انہیں بیوقوف بنانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس رات بالکنی میں کھڑا اپنے فلیٹ کے سامنے وہ آدمی دیکھ کر پہلے تو کچھ حیران ہوا اور پھر سمجھ کر بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ کچھ دن تو وہ دوستوں سے ملا اور انہیں یہاں وہاں فالتو میں گھماتا رہا دور دور تک، اور آج اپنے فلیٹ میں آ کر پیچھے سے کھڑکی نکال کر وہاں سے نکل آیا۔ سامنے وہ اس پہ نظر رکھے بیٹھے کہ ان کا صاحب اندر بیٹھا ہوگا، اور اب یہاں تھا اپنے آغا جان کے آدمیوں کو بے وقوف بنا کر۔ یہ کیا کرے، کھولو دروازہ، نکلو میرے گھر سے۔ تقویٰ رونے جیسی ہوگی اسے دروازے کو لاک لگاتے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں سن پڑنے لگے۔ چلا جاؤں گا، کچھ سوال جواب تو ہو جائے مولانی، اور کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں دیکھے، کچھ فرصت سے دیکھنے دو، ان بیتاب آنکھوں کو قرار دو، میری الفت کو اپنا عہد دو، آؤ مل کر عہد الفت کرتے ہیں۔ سائم کے لہجے میں ان دکھے چھپے سے جذبات نمودار ہوئے کہ جن سے وہ بھی ناواقف تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اسے اپنے لفظوں سے حواس باختہ چھوڑتے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اچانک ہی دروازے سے لگاتے، دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا اور اب اس کی بھوری پھیلی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے کھڑا تھا، انتظار میں جیسے اس کے کہنے پہ وہ اظہار کر دے گی، اس سے الفت کا عہد کرے گی، ساتھ ساری عمر عہد الفت نبھائے گی۔ اور تقویٰ اس کی ہمت جرأت لفظوں پہ ششتر، اس کے منہ سے نکلی سگریٹ کی بو اور قریب کھڑے رہنے پہ تیز گرم سانسوں کی تپش پہ سانسیں روکے کھڑی تھی۔ بکواس بند کریں، دفع ہو میرے گھر سے، خود کو سنبھالتی اپنے اندر ہمت پیدا کرتی دھاڑی کے آس بھری نظروں سے دیکھتے سائم کی آنکھوں میں غصے سے جیسے خون ٹپکنے لگا۔ میں بکواس کرتا ہوں؟ زور سے دروازے پہ ہاتھ مارتے اس کے منہ پر غرایا کہ تقویٰ سہم سی گئی۔ میں بکواس کرتا ہوں؟ میری ہر بات تمہارے لیے بکواس بےہودگی ہے، اور اس کمینے کی ٹھیک شریفوں والی ہے۔ وہ کچھ کہے، پیار محبت شرافت لگے، میں کچھ کہوں تو میں برا ہوں، کیوں آخر؟ وہ اس کے شانوں کو اپنی سخت گرفت میں دبوچے وہ دھاڑ رہا تھا۔
تم صرف اس وقت خود پہ نظر ثانی کرو، تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ درد سے وہ ڈبڈباتی نظروں سے دیکھتی کندھے جھٹک کر بولی، مجھے خود پہ نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں ہی بری ماں کا برا بیٹا۔ تم صرف یہ سن لو، اگر تم نے اس لڑکے سے شادی کے لیے انکار نہ کیا تو… اس نے اس کے شانوں کو چھوڑ کر ایک ہاتھ واپس دروازے پہ ٹکا کر دوسرے سے پیچھے سے گن نکالی کہ اسے دیکھ کر تقویٰ ہکا بکا رہ گئی۔ سائیں؟ خوف سے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ سائم نے مسکراتی نظر اس کے زرد پڑتے چہرے پہ ڈالی۔ سائیں کی جان، یہ تمہارے لیے نہیں، یہ تمہارے بھائی کے لیے ہے۔ اگر تم نے انکار نہ بھیجا اس لڑکے کو اور آغا جان کو یہ نہ کہا کہ تم صرف سائم ویر وہاب زید کی دلہن بنو گی اور صرف میں یعنی سائم زید تمہارے لائق خون نہیں تو اس کی جو ساری گولیاں ہوں گی وہ اس شخص کے سینے میں جائیں گی کہ نہ ساری زندگی تم سکھ سے جیو گی، نہ ہی وہ کمینہ۔ وہ بے حسی سے کہتا گن کو اس کے گال پر رکھ کر اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ تقویٰ کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گالوں پہ گرا اور وہ سسکیاں دباتی اسے دیکھنے لگی۔ بے بسی بے یقینی سے وہ اتنا کیسے گر سکتا تھا؟ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ اس قدر وہ گمراہ تھا کہ انسان کی جان لینے کے در پہ آ گیا تھا۔ میں نہیں بے وقوف بننے والا اس مگرمچھ کے آنسو سے، اس نے دانت پیس کر کہتے گن کے منہ سے اس کے گالوں سے آنسو چنے اور تقویٰ کپ کپاتی اس کے حصار میں سانسیں روکے کھڑی تھی۔ ان مگرمچھ کے آنسو نے دنیا لوٹی ہے پر سائم زید کو نہیں لوٹ سکتے مولانی، وہ غصے سے کہہ رہا تھا اور وہ سن رہی تھی خاموشی سے۔ 2 دن، صرف 2 دن ہے تمہارے پاس، ان 2 دنوں میں تمہاری کال آ جانی چاہیے حویلی، ورنہ… وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی سرد لہر دوڑ گئی۔ کہاں وہ لڑکوں سے اتنے فاصلے پہ رہتی تھی، کہاں یہ شخص اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ اس کے منہ سے نکلتی سگریٹ کی بو، سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ قیامت ہی تو تھی اس کے لیے، کوئی غیر مرد اس کے اتنے قریب کھڑا تھا اس کے بھائی کی غیر موجودگی میں کہ جیسے چاہے اسے توڑ سکتا تھا، اس پہ شیطان غالب بھی آ سکتا تھا۔ چلتا ہوں، اگر 2 منٹ مزید کھڑا رہا تو تم مولانی اس دنیا سے ہی فوت کر جاؤ گی۔ تمسخرے بھری نظر اس پہ ڈال کر وہ دور ہوا اور اپنی گن پیچھے لگائی۔ غور کرنا، بھائی چاہیے یا وہ کمینہ؟ اس کا گال تھپ تھپا کر کہا کہ تقویٰ نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ سائم ہنس پڑا اور اس کے بھاگ کر روم میں بند ہو جانے پہ ایک سرسری نظر گھر پر ڈال کر دروازہ لاک کرتا وہاں سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے فلیٹ پہ پہنچا، جہاں سیف اور جنید کے ساتھ لیلا موجود تھی۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بے تابی سے اس کی جانب لپکی۔ سائم کہاں تھے اتنے دن؟ نہ کال اٹینڈ کر رہے تھے نہ ہی میسج کا رپلائی دے رہے تھے، اور اب تو تمہارے موبائل ہی آف ہے، مطلب حد ہے، تمہیں میری کوئی فکر نہیں؟ اور وہاں وہ لاڈ غصے سے پوچھ رہی تھی کہ خوف سے سنتے سائم نے قدم آگے بڑھا دیے۔ یہ لو پکڑو اور اسے شاپنگ کرواؤ۔ اس نے جیب سے کارڈ نکال کر اس کے سیف کی جانب پھینکا اور خود جا کر اپنے روم میں بند ہو گیا۔ او لیلا، آج تو عید ہو گئی یار، جنید خوشی سے سامنے سرخ چہرے سے کھڑی لیلا کو دیکھتے بولا۔ تمہارے لیے نہیں کیا؟ سر جھٹک کر پاؤں پٹکتی وہ ان دونوں کے سر پہ پہنچی اور سیف کے ہاتھ سے کارڈ جھپٹا۔ وہ بے فکر تھی، اس کا نظر انداز کرنا برا تو لگتا تھا پر اسے معلوم تھا وہ صرف اس کا ہے اور اس کا رویہ، اس پہ کوئی گلہ نہیں تھا، وہ تو تھا ہی موڈی شخص۔ ہاں ہاں ہاں، ہلکا ہاتھ رکھنا، جنید نے کہکا لگاتے کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ وہ تو میں آج اسے بتاؤں گی۔ وہ کارڈ بیگ میں ڈال کر جانے لگی، ایک نظر سائم کے روم کے بند دروازے پہ ڈال کر۔ ہاں ہاں ہاں، کوئی فائدہ نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سیف نے بھی اس کے غصے پہ کہکا لگاتے کہا تو لیلا ہوں کر کے رہ گئی اور تینوں ساتھ نکلے فلیٹ سے۔ اور سائم جانتا تھا وہ ایسے نہیں جائیں گے، اس لیے اس نے اپنا کارڈ دیا تھا کیونکہ وہ اس وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا، صرف تنہائی جو اس کی بچپن کی دوست ساتھی رہی تھی۔ تمہارا چہرہ کیوں سوجا ہوا ہے تقویٰ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے دانیال نے اس کے سرخ آنکھوں سوجے چہرے کو دیکھا۔ نہیں بھائی، وہ صرف ہلکا سا سر میں درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بہانہ بنا گئی۔ اب کیا بتاتی کہ وہ آیا تھا اسے ڈرا دھمکا کے رشتے سے انکار کرنے اور اپنے لیے کہنے کا کہہ کر چلا گیا۔ تو میری جان پھر کام کیوں کر رہی ہو؟ میں خود کھانا کھا لوں گا، تم آرام کرو، چلو۔ وہ چیئر کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ لے کر ٹیبل پہ رکھتا اسے ساتھ لے کر اس کی ناک کو نظر انداز کرتا روم میں آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، تقویٰ بھاری آواز میں منمنائی۔ نہیں ہو ٹھیک، آنکھیں دیکھو۔
وہ ڈپٹ کر بولا کہ تقویٰ لب دبا گئی۔ کھانا کھایا؟ دانیال نے اس کا چہرہ پکڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا کہ تقویٰ نظریں چراتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ جھوٹ مت بولو، پیٹو گی مجھے۔ معلوم ہے تم نے کھانا نہیں کھایا، بیٹھو میں لاتا ہوں، ساتھ کھاتے ہیں بھائی بہن، آج ساتھ کھاتے ہیں، اور پھر تمہیں دوائی دوں گا، کھا کر آرام کرنا میری گڑیا، وہ کہتا چلا گیا اور تقویٰ آنسو پیتی اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پائی کہ اس کے پیچھے کیا ہوا تھا، اگر بتا دیتی تو شاید اس بار اس کا بھائی سائم زیدی کا خون کرنے سے نہ کتراتا، اور وہ خون خرابہ نہیں چاہتی تھی۔ میں کیا کروں؟ وہ سسک اٹھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، ایک طرف بھائی کی محبت، دوسری طرف اس شخص کی چاہت، تیسری طرف وہ ضدی انسان جو قدم قدم پہ اس کے لیے کانٹے بچھا رہا تھا۔ دانیال کے پاؤں کی چاپ سنتے وہ آنسو صاف کرتی پہلے کی طرح بیٹھ گئی۔ جا رہے ہو؟ ہارون ساحل کو تیار دیکھ کر سائرہ بیگم نے پوچھا۔ جی امی، ہارون نے سر ہلایا۔ ہاں جاؤ بچے لے آؤ، ورنہ اس گھر میں تنکا بھی نہیں بچے گا اگر یہی حال رہا تو، انہوں نے ملازمہ کی طرف دیکھتے کہا، جسے تقویٰ کے جانے کے بعد رکھا گیا تھا، اور ہر دوسرے تیسرے دن گھر کی چیزیں غائب ہو رہی تھیں، کبھی ڈیکوریشن کا سامان تو کبھی کچن کا۔ سائرہ بیگم پریشان ہو گئی تھی، اب اسے یوں اچانک نکال بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ان کا حال ایسا تھا کہ اٹھ کر اپنے پیٹ میں پانی پی لے یہ بھی بڑی بات تھی، کہاں گھر کو سنبھالنا۔ میں کار ہوتی تو الگ بات تھی، وہ سخت نظریں رکھتی تھی ملازمہ پہ کہ ان کی ہمت نہیں ہوتی کچھ چرانے کی، پر اب کوئی نہیں تھا تو ملازمہ کو جیسے آیا کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ میں جاؤں؟ ملازمہ ان کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آج جلدی جا رہی تھی۔ سائرہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا پر اس کے ہاتھوں میں ٹفن دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ اسٹور روم میں رکھا تھا نا، کیوں نکالا اور کہاں لے کر جا رہی ہو؟ انہیں غصہ آیا، ملازمہ بھی کچھ گھبرائی۔ ساحل کو بوٹ پہناتے ہارون نے سرسری نظریں اٹھائی، پھر جھکا دیں۔ وہ بیگم صاحبہ بچا ہوا کھانا ہے، بچوں کے لیے لے کر جا رہی، کچھ زیادہ تھا تو اس میں ہی ڈال دیا، آپ فکر نہ کریں، کل لے کر آؤں گی میں، ملازمہ یقین دلاتی بے بسی سے گویا ہوئی۔ نہ بی بی، پچھلی بار جو برتن لے کر گئی تھی وہ تمہارے گھر سے چوری ہو گئے اور اب یہ لے کر جا رہی ہو، کیا پتہ یہ بھی چوری ہو جائے۔ بہن بہت مہنگا ہے، رکھ دو جا کر واپس اپنی جگہ، کوئی دوسرا ٹفن کچن سے لے لو، سائرہ بیگم برہمی سے بولی۔ تو اس نے بیچارگی سے ہارون کو دیکھا۔ اے ادھر کیا دیکھ رہی ہے، جا، سنا نہیں؟ انہوں نے جھڑکا تو ملازمہ منہ بنا گئی۔ چھوڑیے امی، لا دیں گی، کل آپ جائیں پلیز، ہارون نے اسے کہا تو وہ مسکراتی خوشی سے ایک منٹ بھی لگائے بغیر وہاں سے نکلی جسے اسی کی منتظر ہو۔ ہائے ہائے کتنی چالاک عورت ہے، آہستہ آہستہ میرے گھر کی ساری چیزیں چرا رہی ہے۔ اے جا، ہارون لے کر آ مہکار کو، اور اسے بھی بتانا اس چڑیل کے بارے میں، بھاگی چلی آئے گی دیکھنا۔ ان کے کہنے پہ ہارون سر ہلاتا خدا حافظ کہہ کر ساحل کو اٹھائے وہاں سے نکلا۔ مما، ساحل بھاگتا لاؤنج میں بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے میگزین پڑھتی مہکار کو دیکھ کر پکارا، ساحل! وہ تڑپ کر مڑی، کتنی یاد آ رہی تھی اس کی، پر اس ثنا کا کیا کرتی جو اسے جکڑے بیٹھی تھی۔ میرے جگر، اس نے دیکھتے میگزین پھینک کر مہکار نے باہیں پھیلائیں اور ساحل بھاگتا ہوا روتا اس کی آغوش میں سما گیا۔ مما، وہ سسکا، اور مہکار کا اتنے دن دور رہ کر دل پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا، وہ اس کے چہرے پہ بوسے دینے لگی اور پھر اسے خود میں بھیج گئی۔ ہارون بہت دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ چلیں آپ، وہ مسکراتا اس کے سامنے آیا، وہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ سب کچھ بھول کر اسے لائیں گے اور اپنی زندگی خوشی سے گزارے گی۔ ہارون کی آواز پہ مہکار نے سر اٹھایا۔ بہت جلدی خیال آ گیا آپ کو؟ وہ غصے سے طنزیہ بولی۔ ہارون ہنس پڑا اس کے تیکھے لہجے پر۔ مما چلے نا، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، تقویٰ آپی بھی نہیں ہے، ساحل انہیں دیکھ کر التجائی انداز میں بولا کہ ہارون نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں ابھی نہیں آ رہی، کچھ دنوں کے بعد آؤں گی، تم ساحل کو یہیں چھوڑ جاؤ، سر جھٹک کر بولی۔ ہارون نے اسے دیکھا۔ کچھ دن بعد کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ اس نے پوچھا تو مہکار نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہہ دیا نا کچھ دن بعد آؤں گی، اب کیا اس پہ بھی مارو گے؟ وہ تیز لہجے میں کہتی ہے، خود سے بھری نظر ہارون کے چہرے پہ ڈال کر ساحل کی انگلی پکڑ کر وہاں سے چلی گئی اور وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ساحل نے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا جس پہ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی گال پہ پھسلا۔ مما، گھر چلیں پاپا کے ساتھ، وہ اپنے ماں باپ کو ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، تبھی ڈرتے ڈرتے بولا کہ مہکار نے بری طرح جھڑک دیا۔ چپ کرو پاپا کے سگے، وہ روم میں بند ہو گئے اور ہارون نے گہرا سانس بھرا۔ مما، آپ کی مہکار اب مہکار نہیں رہی، تلخی سے سوچتا وہ گاڑی میں بیٹھا اور واپس روانہ ہوا، اس کا رخ آفس کی طرف تھا۔
جہاں سے ہاف ڈے کی چھٹی پر آیا تھا اپنی بیوی کو لینے، اس سے منانے۔ لگتا ہے محبت کا بھوت سر سے اتر چکا ہے، وہ زخمی انداز میں ہنسا کہ ضبط سے آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ دانیال، وہ نوک کرتی انگلیاں مروڑتی دانیال کے روم میں داخل ہوئی جہاں وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ہاں بولو تقویٰ، اس نے مسکراتے اسے دیکھا اور پھر ٹائی باندھنے لگا۔ بھائی، آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ بیڈ پہ بیٹھتی بولی۔ جی بھائی کی جان، کیا بات ہے، اس طرح سیٹ کی ہو؟ وہ چلتا اس کے پاس بیٹھا اور سر پہ ہاتھ رکھتے بولا کہ تقویٰ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرح بات شروع کرے۔ ڈر بھی لگ رہا تھا پہلی بار، اور حیدر کا سوچتے دکھ بھی ہو رہا تھا۔ بھائی، میں حیدر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، اپنے گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، پلیز بھائی۔ کہنے کے ساتھ اس کے آنسو بہہ نکلے گالوں پہ اور دانیال اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں ایک رات میں ہی نچوڑ گئی تھی پیلی رنگت سوجی آنکھیں۔ کوئی پریشانی ہے میری جان؟ اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی جھکی آنکھوں میں دیکھا۔ تقویٰ نے نفی میں سر ہلاتے دانیال کے سینے پہ سر ٹکا دیا۔ کوئی پریشانی نہیں دانی، بس میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر منت کرنے لگی۔ دانیال نے اسے دیکھتے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک، کوئی زبردستی نہیں تم پہ، یہ تمہاری زندگی ہے، تمہارا ہی فیصلہ ہوگا۔ پرسوں وہ آ رہے ہیں رشتہ پکا کرنے اور تمہارے پاس آج کا وقت ہے سوچ بچار کے بعد جواب۔ میری جان، میں نہیں چاہتا کسی جذبات کے زیر اثر آ کر کوئی قدم اٹھاؤ، اس کا چہرہ صاف کرتے بولا تو تقویٰ لب دبا گئی اور خاموشی سے سر ہلایا۔ یونی نہیں جا رہی؟ اس کے سر پہ بوسہ دیتے پوچھا تو تقویٰ نے نفی کی۔ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، کھانا بنانے کی ضرورت نہیں، میں ہاف ڈے کی لیو پر آؤں گا اور وہاں سے کھانا بھی لے کر آؤں گا، پھر چلیں گے ڈاکٹر کے پاس۔ وہ کہہ کر اٹھا کہ ڈاکٹر لفظ پہ تقویٰ نے گھورا۔ خبردار جو کچھ کہا۔ اس نے پہلے ہی وارن کیا اور بریف کیس اٹھایا۔ اس کے روم سے نکلتے پیچھے تقویٰ بھی آئی اور خدا حافظ کہتے دروازہ بند کیا اور اس سے پیٹھ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ دانیال کے لہجے سے لگ رہا تھا اسے حیدر بہت پسند آیا تھا، پر وہ کیا کرتی اس پاگل لڑکے کا، اس لوفر غنڈے کا جو اس کے گاؤں کا ہو کر بھی اس کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ وہ کچن میں آئی تو برتن صاف دھوئے رکھے تھے اور کچن بھی صاف تھا، مطلب دانیال پہلے سے ہی سب کچھ کر گیا تھا اس کے آرام کے لیے۔ یہ دانی بھی نا پاگل ہے بالکل۔ وہ ہنسی اور اندر آئی، فریج سے بوتل نکال کر گلاس میں پانی ڈالتی منہ سے لگایا ہی تھا کہ روم میں رکھا اس کا موبائل چیخ اٹھا۔ وہ بوتل فریج میں رکھ کر روم میں آئی، ٹیبل پہ رکھے موبائل کو دیکھا تو وہاں ان نون نمبر دیکھ کر نظر انداز کر گئی اور اپنی بکس دے کر بیڈ پر بیٹھی۔ مسلسل بجتے موبائل سے تنگ آ کر سائلنٹ کیا اور بکس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نیند سے جاگتے سر آنکھوں سے سائم نے موبائل کو گھورا جیسے اس کی غلطی ہو۔ وہ لب دبا کر سوچنے لگا کہ کیا کرے کہ مولانی کال پک کر لے۔ وہ اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور موبائل کو گھمانے لگا، اور اس سے زیادہ سوچنا نہیں پڑا کہ دماغ میں آئیڈیا لپکا۔ آپ دانیال کی بہن ہے تو جلدی سے کال پک کریں، دانیال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ لب دبا کر اس نے میسج بھیجا کہ کال بند ہونے پہ جو تقویٰ موبائل پہ سرسری نظر ڈال رہی تھی، میسج اسکرین پہ چمکا دیکھ کر موبائل اٹھا لیا اور ان باکس میں اس نمبر سے بھیجا گیا میسج پڑھا تو ساکت رہ گئی، دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ دانیال! وہ چیخی اور کانپتے ہاتھوں سے اس نمبر پہ بار بار کال کرنے لگی، پر مسلسل ٹرائی کرنے کے بعد بھی دوسری طرف پک نہیں کر رہے تھے۔ پلیز پلیز اللہ! وہ روتی ہوئی سسکی اور بمشکل کانپتے ہاتھوں میں موبائل تھامے کال کرنے لگی، پر دوسری طرف کاٹ دی گئی۔ دانی کہاں ہو؟ وہ روتی ہوئی بولی کہ اچانک موبائل بجا۔ تقویٰ نے ہڑبڑا کر کانپتی ٹانگوں شل ہوتے حساب کے ساتھ جلدی سے اوکے کی اور اللہ کے نام لیتے بولی، دانیال کہاں ہے؟ میرا بھائی کہاں؟ وہ روتی بولی کہ دوسری طرف سائم نے افسوس سے کیا۔ اف مولانی، اتنا پیار بھائی سے؟ بازو میں تکیا بھیج کر دلچسپی سے پوچھا کہ تقویٰ پہلے ٹھڑکی اور پھر آواز سے دوسری طرف کے شخص کو پہچانتی ساکت پڑ گئی۔ تو تم؟ پھنسی سی آواز حلق سے نکلی۔ تم نہیں، سائیں کی جان، سائم بولو، وہ گھمگیر لہجے میں بولا اور آنکھیں موند لی۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا بےہودہ مذاق کرنے کی؟ وہ گلا پھاڑ کر چیخی، غصہ اس قدر تھا کہ ابھی وہ سامنے ہوتا اس کا نقشہ بگاڑ دیتی۔ ہاں، گالی نہیں مولانی، مجھے غصہ آ جائے گا۔ پھر ہم دونوں میں کیسا مذاق؟ مذاق تو دو پیار کرنے والوں اور دوسرے رشتوں میں ہوتا ہے نا، نہ کہ دشمنوں میں۔ وہ مسکراتا کہہ رہا تھا اور تقویٰ نے ضبط کرتے اپنے آنسو پوچھے،
وہ اس سے نہیں پوچھ سکتی تھی کہ تمہارے پاس میرا نمبر کیسے آیا، کیونکہ وہ جانتی تھی جو شخص اتنا گرا ہوا اس کے لیے کسی کی ذات کو کھروچنا بڑی بات نہیں ہوتی۔ کیا ہوا، رشتے کا جواب بھیجا؟ اس نے پوچھا تو تقویٰ نے آنسو پیے۔ دیکھو سائم زیدی، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میں تو تمہارے راستے میں بھی نہیں تھی، پھر کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ وہ روتی ہوئی بولی، اور اس کے لفظوں پہ سائم نے آنکھیں کھولی۔ بکواس بند کرو، مجھے جواب دو۔ وہ دھاڑ اٹھا کہ تقویٰ نے گھبرا کر موبائل کان سے دور کیا۔ بتاؤ ورنہ ابھی جو میسج بھیجا ہے وہ حقیقت کا رنگ لیتے دیر نہیں لگے گی، وہ غصہ ضبط سے بولا۔ تقویٰ نے ہاتھوں کی پشت سے چہرہ صاف کیا۔ کہا ہے بھائی سے، کہتے ہیں سوچ کر جواب دو۔ وہ بھرائی آواز میں بولی کہ سائم نے ابرو اٹھائی۔ میرے بارے میں؟ اس نے پوچھا تو تقویٰ نے نفی کی، اس رشتے کے انکار کا۔ اس نے لبوں پر زبان پھیری۔ اچھا پھر ہمارے بارے میں کیا کہا؟ مسکراتی آنکھوں سے پوچھا گیا۔ کچھ نہیں، میں ابھی نہیں کہہ پا رہی۔ میں مدد کروں کہلوانے میں؟ معنی خیزی سے پوچھا۔ تقویٰ نے نفی کی۔ میں کر لوں گی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اچھا سنو، کل آغا جان کو کال کرنا اور کہنا رشتہ لائیں تمہارا، میں اب تمہیں اپنے روم میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ حکم دیتے بولا۔ اس کے چھکے چھوٹ کے میں کیسے کہوں؟ پلیز ایسا نہ کریں سائم۔ سوچتے ہی اس کے آنسو بہہ نکلے اور لب چبانے لگی۔ اچھا رونا بند کرو مولانی، ایسا کرو آغا جانی کو کہو، وہ تو ویسے ہی میری طرح تیرے پیچھے پاگل ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کہتے اس کی بغیر سنے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور تقویٰ منہ کھولے رہ گئی۔ آغا جانی؟ اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا، کیوں نہ وہ آغا جانی کو بتائے اس کے کرتوت؟ ہاں وہ ضرور میری مدد کریں گے۔ خوشی سے اس نے آنسو صاف کیے کہ دروازے پہ بیل بجی۔ کون ہے؟ دروازے پہ پہنچ کر اس نے پوچھا۔ عائشہ ہوں، دروازہ کھولو۔ عائشہ کی آواز پہ تقویٰ حیران ہوئی اور دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ چست کپڑوں میں گلے میں دوپٹہ ڈالے بڑی سی ہیل میں عائشہ تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی لگ رہی تھی، بالکل بدلی۔ بولو، تقویٰ نے نظریں چرائی اور پوچھا، پر اس سے پہلے ہی وہ اسے ہٹا کر اندر آ چکی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ تقویٰ حیرت سے دیکھتی دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے آئی۔ کیا کہنا ہے؟ اسپاٹ لہجے میں پوچھا کہ عائشہ نے سر سے پاؤں تک ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ سفید دوپٹے سے حجاب کیے، بلو سادہ کاٹن کا سوٹ، سانولی رنگت، کیا تھا اس میں کہ سائم اور حیدر دونوں پاگل ہو رہے تھے؟ کچھ بھی تو نہیں، عام سی لڑکی کے اس کے مقابلے کھڑا کیا جائے تو دب سی جائے اس کے حسن کے سامنے، پھر کیوں دونوں کی محبت بنی تھی؟ سوچتے ہوئے اس کے اندر آگ بھڑکنے لگی اور وہ دانت پیس کر ایک نظر تقویٰ پر ڈالتی بیگ سے رپورٹ نکالنے لگی۔ تم حیدر سے انکار کر دو رشتے کا۔ رپورٹ ہاتھ میں تھامے وہ تقویٰ کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ تقویٰ الجھ کر اسے دیکھنے لگی، کہیں سائم نے تو نہیں بھیجا اسے؟ اس کے دل میں خیال آیا اور وہ گھبرا کر رہ گئی، اندر سے البتہ سامنے وہ مضبوط بنی تھی۔ کیوں کروں رشتے سے انکار؟ تقویٰ نے ابرو اچکا کر پوچھا تو عائشہ نے اس کی ادا کو دیکھا۔ پہلی بار وہ اس طرح کوئی ادا دیکھ رہی تھی۔ یہ اسے ماننا پڑا کہ اس کی آنکھیں خوبصورت تھی، پوری آنکھوں پر خمدار گھنی سیاہ پلکیں جن میں اس قدر کشش تھی کہ عائشہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ چلتی اس کے سامنے آئی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی، کیونکہ ہماری دوستی اب صرف دوستی تک نہیں رہی، میں اور حیدر دوستی کے رشتے سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس کے تو کہتے ہوئے روح نہ کانپی، پر سامنے کھڑی تقویٰ زلزلوں کی ضد میں تھی۔ اس کا دماغ معاف ہونے کے قریب ہو گیا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عائشہ کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ بول دو کہ یہ جھوٹ ہے عائشہ۔ آنسو پھسل کر تقویٰ کے گال پہ گرے اور عائشہ اسے دیکھنے لگی۔ دکھ ہو رہا ہے نا سن کر کہ حیدر اصل میں مجھ سے پیار کرتا ہے، تم سے صرف ٹائم پاس کر رہا تھا؟ ہاں وہ تمسخرے بھری نظروں سے کہتی کہکا لگا اٹھی کہ تقویٰ کے منہ سے سسکی نکلی۔ تم پاگل ہو بے وقوف لڑکی، کب میں حیدر سے پیار کرتی ہوں؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنی دوست تصور کر کے۔ آئی ہیٹ یو عائشہ، آئی ہیٹ یو۔ تقویٰ روتی ہوئی اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر دھاڑی۔ بند کرو بکواس، جانتی ہوں تمہیں میسنی اور بالکل اندر کچھ اور باہر، اور ابھی تمہیں یہی غم کھا رہا ہوگا کہ حیدر مجھ سے اتنا پیار کیسے کرنے لگا۔ دیکھو اسے دیکھو اور جل کر مرو۔ وہ سامنے رپورٹ کرتی اسے پیچھے دھکا دے کر بولی کہ تقویٰ ٹھٹک گئی اور اسے دیکھتی رپورٹس کو دیکھنے لگی اور اپنی ہچکیاں دباتے کانپتا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کب سے کھڑا ضبط کیے وہ وجود عائشہ کی باتیں سنتا ایک دم آگے بڑھایا اور تقویٰ کے لینے سے پہلے ہی خود عائشہ کے ہاتھ سے جھپٹ لیے
اور ان پر اپنی سرخ انگارہ آنکھیں ڈالتا حرف حرف پڑھتے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ دانیال، تقویٰ اپنے بھائی کے ہاتھ میں عائشہ کی رپورٹس دیکھ کر بڑبڑائی اور سامنے کھڑی عائشہ، اس کا تو یہ حال تھا کاٹو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے تو سوچا تھا تقویٰ کو دکھا کر وہ رپورٹ چلا دے گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس کا کام ہو جائے گا جب تقویٰ انہیں دیکھ کر حیدر کے رشتے کے لیے انکار بھیج دے گی، اور جب وہ پیچھے ہٹ جائے گی تب اس کا راستہ صاف ہو جائے گا اور وہ اور حیدر ایک ہو جائیں گے، اسے دولت بھی مل جائے گی۔ پھر اسے کیا چاہیے ہوگا؟ اس کے ماں باپ دیکھ کر اس کے نصیب پر فخر کریں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے عائشہ کے سامنے رپورٹس اور حسین مگر بدصورت چہرے پر نظر ڈالتا ایک نظر اس کے سراپے پہ ڈالی، جہاں چست جینز شارٹ شرٹ کے جسم کے خد و خال اس کا رسی جیسا دوپٹہ چھپانے میں ناکام تھا۔ ایک تو وہ انتہا کی حسین تھی، نازک گڑیا جیسی، اوپر سے ایسا چست ڈریس پہن کر باہر چلتی، وہ کتنوں کی سوچوں کو بہکا دیتی ہوگی۔ ایسی ہی لڑکیوں کی وجہ سے تو شریف لڑکیوں پر زندگی عذاب ہو رہی تھی کہ گھر سے نکلے تو کتے پیچھے بھونکتے آتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ایسی لڑکیوں کی وجہ سے جو اپنی نفس کی غلامی میں اندھی ہو جاتی ہیں اور اپنا برا بھلا بھول کر اپنے جسم کی نمائش کرواتی ہیں، لڑکوں سے دوستیاں بڑھاتی ہیں کہ اب سب کو ایک ہی ترازو میں تولتے ہیں کہ ہر لڑکی ایک جیسی ہوگی، پر یہ بھول جاتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ دانیال کی سرخ انگارہ برساتی نظروں کو دیکھتے عائشہ نے تھوک نکلا، پر وہ کیوں ڈر رہی تھی؟ یہ کون سا اس کا باپ تھا؟ یہ تو بہت اچھا ہو جائے کہ اسے بھی معلوم ہو جائے اور جلدی یہ ناٹک ختم ہو تاکہ وہ اپنی زندگی کے حسین پل جلدی پالے۔ وہ سوچتی اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ گئی۔ رپورٹس ہے میری پازیٹیو ہے، ٹیسٹ، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اچھا ہوگا کہ تم اپنی بہن کا رشتہ ختم کرو اور ہمارے بیچ سے آؤٹ ہو، ورنہ میں یہ رپورٹس لے کر پولیس کے پاس جاؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی پورے اعتماد سے بولی۔ تقویٰ اپنے قدم پیچھے لے گئی کہ اچانک ہی لاؤنج میں چٹاخ کی آواز گونجی اور ساتھ ہی عائشہ منہ کے بل پیچھے آہ کرتی صوفے پہ گری۔ دانیال! اچانک ہی جو دانیال کا ہاتھ اٹھا تاکہ تقویٰ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ تربیت دی ہے تمہیں تمہارے ماں باپ نے؟ وہ اس کے سر پر کھڑا رپورٹس مٹھی میں بھینچے تقویٰ کی چیخ کو نظر انداز کرتا دھاڑا۔ یو باسٹرڈ، تم نے مجھے مارا؟ عائشہ ہوش میں آتی چیختی اس پر جھپٹی کہ اس سے پہلے ہی دانیال نے اس کے ہاتھ اپنی مٹھی میں جکڑے۔ ندیم صاحب کی بیٹی ہے نا؟ اس نے روتی ہوئی پیچھے کھڑی تقویٰ کی جانب مڑا اور پوچھا۔ بھائی چھوڑیں اسے۔ وہ روتی ہوئی آگے بڑھتی اسے چھڑوانے لگی کہ دانیال کی دھاڑ پر ٹھٹک کر رکی۔ بتاؤ، وہ عائشہ کی چیخ پکار سخت مزاحمت کو نظر انداز کرتا بولا کہ تقویٰ نے سہم کر سر اس بات نے ہلایا۔ آؤ، دروازہ بند کرو، وہ کہتا عائشہ کو گھسیٹتا لے جانے لگا کہ اپنے باپ کا نام سنتے عائشہ کی روح فنا ہوگی اور وہ ایک دم دھاڑی۔ چھوڑو کمینے انسان، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی اور دانیال نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولتے اسے اندر فرنٹ سیٹ پر دھکیلا۔ وہ آفس پہنچا تو اسے ایک دوست کو کال کرنی تھی، ضروری موبائل کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو موبائل نہیں تھا، تبھی اسے یاد آیا کہ وہ تو گھر چھوڑ کر آیا ہے اور میٹنگ کے لیے کلائنٹ کال بھی کرنے والے تھے۔ اسے تبھی باس سے ایکسکیوز کرتا موبائل لینے آ گیا۔ اس نے عائشہ کو اندر جاتے دیکھ کر سوچا شاید تقویٰ سے ملنے آئی ہے، پر ابھی وہ اندر آیا ہی تھا کہ لاؤنج میں آتی آواز نے اسے ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا اور وہ بے ساختہ کھڑا ہو کر سننے لگا اور ساری بات سنتے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے باپ سے بھی دعا سلام ہوتی تھی جب وہ ہارون سے ملنے جاتا تھا۔ اتنے اچھے آدمی کی بیٹی کے منہ سے نکلتے لفظ ششدر کر گئے تھے۔ میں عورت کو اپنی اوقات میں رکھنے والا آدمی ہوں اور اب تمہیں تمہاری اوقات دکھاؤں گا۔ وہ اسے لے کر اس کے باپ کے پاس جانے والا تھا اور اس کی بیٹی کے کرتوت دکھانے والا تھا کہ وہ کیسے اس کے گھر میں آ کر اپنی غلیظ وجود کے ساتھ داخل ہوتی، اس کی معصوم بہن سے کیا کہہ رہی تھی۔ عائشہ سن بیٹھی اس کے شفقت والے چہرے کی جگہ آج جلاد روپ دیکھ رہی تھی۔ پلیز پلیز ایسا مت کریں دانیال بھائی، پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑتی گڑ گڑانے لگی کہ دانیال صرف ایک نفرت بھری نظر ڈال کر رہ گیا اور گاڑی سیدھا گلی میں داخل کرتے اس کے گھر کے سامنے روکی کہ عائشہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی گھر میں داخل ہوتے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اس کا جسم سن پڑ گیا اور وہ سسکیاں دبانے کی کوشش میں منہ پہ ہاتھ رکھا۔ ارے دانیال بیٹا، تم یہاں کیسے؟ وہ کار سے نکل کر باہر آیا۔ ندیم صاحب جو اپنے گھر کے سامنے رکتی کار کو دیکھ کر رک گئے تھے، اس میں دانیال کو باہر نکلتے دیکھ کر خوشی سے بولے کہ دانیال کو بے ساختہ ان کے شفقت بھرے انسان پر ترس آیا۔ جی انکل، کچھ کام سے آیا ہوں، اندر چل کر بات کرتے ہیں، وہ کہتا اندر گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، آؤ۔ وہ اسے اندر آنے کی جگہ دینے لگا اور دانیال بمشکل مسکراتا مڑا۔
باہر آؤ، وہ غصے سے بولا کہ ندیم صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ کس سے کہا ہے، اتنے غصے میں کون ہے کار میں؟ پر انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا کہ جھکی نظروں سے عائشہ کار سے نکلی۔ اب کی بار ندیم صاحب کو حیرت کا جھٹکا لگا، وہ بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دانیال کی گاڑی سے نکلتے دیکھنے لگے۔ آئیے آپ، دانیال ندیم صاحب سے کہہ کر اندر داخل ہوئے، جہاں چھوٹے سے مگر خوبصورت لاؤنج میں چارپائی پہ بیٹھی عشرت بیگم سلائی مشین سامنے رکھے کوئی شرٹ سلائی کر رہی تھی۔ دانیال پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ تقویٰ کیسی ہے؟ وہ مسکراتی اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، وہ سر ہلا کر بولا۔ دانیال کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ندیم صاحب ایک نظر اپنی بیٹی کے سرخ رخسار کو دیکھتے دانیال سے پوچھنے لگے، جس پہ عائشہ نے گہرا سانس بھرا۔ اب یہاں تک آ گئی ہو تو کامیابی کو چھو ہی لو۔ اس کے اندر سے آواز آئی اور وہ خود میں ہمت جمع کرنے لگی اپنے ڈیڈ کے سوال کے جواب کے لیے۔ دانیال نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا، جو اب آنسو صاف کرتے پرسکون کھڑی تھی۔ مطلب اسے اپنے انجام سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ کس مٹی کی بنی تھی یہ لڑکی؟ انہیں بے ساختہ گھن آنے لگی اس سے، اور بغیر ہچکچائے رپورٹ ساکے گی۔ وہ گھر میں بے سکونی سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا حال ہوگا عائشہ کا، وہ سوچتے ہی جھرجھری لے اٹھی، کیونکہ وہ اسے جانتی تھی۔ جیسا اس نے قدم اٹھایا تھا، انجام اتنا ہی خوفناک، دل دہلا دینے والا تھا۔ بھائی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیا گزرے گی ندیم انکل اور عشرت بیگم پہ۔ وہ سوچتی ہاتھ مروڑنے لگی کہ ایک خیال آتے وہ بھاگ کر روم میں آئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل اٹھایا۔ اف، میرے پاس تو اس کا نمبر نہیں، وہ سوچتے مایوس ہوئی۔ بھائی کا انتظار کرتی ہوں، پتہ نہیں کیا کرنے گیا ہے۔ وہ موبائل واپس رکھ کر لب چبانے لگی۔ کہاں تھے اتنے دن؟ سائم کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر مسز ہانیہ غصے سے پوچھنے لگی۔ سائم ناگوار نظر ان پہ ڈالی۔ دماغ مت کھاؤ، وہ بولا۔ دماغ کھانے کی چیز نہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ سائم غصے بھری نظر ان پہ ڈال کر آگے بڑھا کہ پیچھے ان کے لفظوں نے اس کے قدم روکے۔ میں تمہارے لیے لیلا کو مانگنے والی ہوں اور تمہیں پہلے انفارم کر رہی ہوں، پھر مت کہنا نہیں بتایا۔ وہ بولی تو سائم نے تمسخرے سے ابرو اٹھائی اور انہیں دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ندیم صاحب نے لیتے ہوئے دانیال سے پوچھا، اور عشرت بیگم نے حیرت سے گنگ اپنی بیٹی کی روئی روئی سرخ آنکھیں اور نازک سے گال پہ انگلیوں کے نشان دیکھتے دل تھام گئی۔ یہ کس نے مارا تمہیں آشی؟ ماں کا کلیجہ دکھنے لگا اور تڑپ کر بولی، بھلا جوان بیٹی کی ایسی حالت ہو تو کون سی ماں چپ کر کے دیکھے گی؟ اس ماں کا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب اپنے بچے پر آن جاتی ہے، اور یہاں تو اس کی بیٹی روئی ہوئی کھڑی تھی، ثبوت اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان تھے۔ امی، عائشہ اپنی ماں کو پکارا۔ آپ کی بیٹی ماں بننے والی اور یہ میرے گھر آ کر میری بہن کو کہتی ہے کہ اس کا حیدر شاہ سے رشتہ دوستی سے بہت آگے نکل گیا ہے، لہٰذا وہ حیدر شاہ کے رشتے سے انکار کر دی کیونکہ وہ اس سے شادی کر کے ماں کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے۔ دانیال نے بغیر لگی لپٹی رکھے سیدھے اور صاف لہجے میں ایک نفرت بھری نظر عائشہ پہ ڈال کر کہتے دونوں کو سن کر دیا۔ ندیم صاحب نے پاگلوں کی طرح ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں میں موجود صفات کو دیکھا، جہاں ان کی محبت کا صلہ تھا، جسے پڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور ان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ عشرت بیگم گنگ سی کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی تو سامنے کھڑی اپنی بیٹی کو۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، ہوش میں تو ہو لڑکے؟ وہ دھاڑی دانیال پر جو ندیم صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ پھنسی پھنسی سی آواز ندیم صاحب کے حلق سے برآمد ہوئی۔ عشرت بیگم جو خون خوار نظروں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی، جھٹکے سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اس لڑکے پہ یقین کریں، کل کے آئے ہوئے پر آپ کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ نہیں کیا؟ وہ چلتی ان کے پاس آئی اور ان کے کامتے بازو کو تھام کر بولی، معاف کیجیے گا، میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں۔ دانیال کو اس ماں پر افسوس ہوا جو اس قدر اپنی اولاد پر یقین تھا کہ دیکھتے بھی نہیں مان رہی تھی یا جان کر بھی سچ کو جھٹلا رہی تھی۔ روتی ہوئی عائشہ نے سر جھکایا۔ منزل اتنی قریب تھی اور حسین زندگی منتظر، پر اپنے ماں باپ کا کیا کرتی جنہیں ایسے دیکھ کر اسے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اگر ابھی انکار کر دیا تو پھر کبھی ویسی زندگی نہیں پل پائے گی جو حیدر کے ساتھ سے مل سکتی تھی۔ اگر ہاں کر دیا تو اس کی شادی حیدر سے ہو جائے گی اور وہ سب کچھ ملے گا جو اسے چاہیے، ایک پرفیکٹ زندگی، سب کچھ ہوگا جو وہ چاہتی ہے۔ پھر کیا چاہیے؟ اور اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو بھی منا لے گی۔ ظاہر ہے کب تک ایک ماں اور باپ اپنی اولاد سے ناراض رہ سکتے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی اور جواب دینے کے لیے اپنے اندر ہمت جمع کی۔ کیا یہ سچ ہے عائشہ؟
اس کی مسلسل خاموشی پر ندیم صاحب اتنے زور سے دھاڑے کہ در و دیوار ہلا کے رکھ دی۔ جی سچ ہے۔ عائشہ اچھلی تو پڑی ان کی دھاڑ پر پھر خود کو سنبھالتے نظریں جھکائے اعتراف گناہ کرنے لگی۔ عائشہ؟ عشرت بیگم اس کی جانب مڑی اور ندیم صاحب کا آنسو پھسل کر گال پر گرا۔ دانیال کا دل کیا اسے اتنے کوڑے مارے کہ موت کی بھیک مانگے، پھر بھی موت نہ ملے اسے۔ کیا ایسی ہوتی ہے عورت؟ نہیں، ایسی تو نہیں ہوتی۔ عورت تو شرم حیا پاکیزگی کا نام ہے، اور یہ تو عورت ذات پر دھبا تھی، ایک غلیظ دھبا۔ ایسی عورت پہ تو ایسے پاک نام رکھ کر ان ناموں کی توہین ہے، پر کیا پتا ہوتا ہے ماں باپ کو کہ وہ ایسی نکلے گی۔ انہوں نے تو شہزادی کر کے پالا تھا، پلکوں پر بٹھایا تھا رحمت سمجھ کر، پر وہ تو زحمت نکلی۔ دانیال کو اب یہاں اپنا کھڑا رہنا اچھا نہیں لگا، تو وہ ایک نظر ندیم صاحب کے بھیگے چہرے اور ساکت کھڑی عشرت بیگم کر ڈال کر قہر برساتی نظروں سے عائشہ کو گھورتا وہاں سے نکلا۔ یا اللہ، ایسی اولاد کسی ماں باپ کو مت دینا۔ درد میں ڈوبی ایک آہ سے دونوں ہاتھ اوپر کو بلند کرتے ندیم صاحب کی آواز نے دروازے پر کھڑے دانیال کے دل کو ٹھیس پہنچائی اور قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا جا کر اس بد نصیب باپ کو سہارا دے۔ بابا! اچانک ہی دھڑام سے زمین پوس ہوتے ندیم صاحب کو دیکھتے عائشہ کے منہ سے دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ ان کے دل سے اٹھتی ٹیسیں پورے وجود میں پھیل گئی اور انہیں سن کرتی زمین پوس کر گئی کہ صرف ایک آخری نظر اپنی گمسم کھڑی شریک حیات پہ ڈالی اور پسینے سے نم وہ آنکھیں موند گئے عائشہ کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی۔ بابا یہ جھوٹ ہے، بابا میں نے جھوٹی رپورٹ بنائی ہے، بابا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کی بیٹی نے کوئی غلط کام نہیں کیا بابا، آپ کی بیٹی پاک ہے۔ وہ انہیں جھنجھوڑتی کہہ رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، حقیقت بتا رہی تھی، پر کیا فائدہ؟ انکل! عائشہ کی چیخوں پر دانیال واپس اندر بھاگا اور زمین پر پڑے ندیم صاحب کی طرف لپکا۔ بابا آنکھیں کھولیے بابا، یہ سب جھوٹ ہے بابا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتی ہوئی ان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر بول رہی تھی کہ اس پر دانیال کا دل کیا اسے زمین میں گاڑ دے۔ مطلب اتنی گر گئی تھی کہ خود کو پریگننٹ ثابت کیا؟ کیوں؟ صرف اس حیدر شاہ کو پانے کے لیے؟ دور ہٹو! اس نے پیچھے دھکا دیا اسے اور ندیم صاحب کے وجود کو باہوں میں بھرا۔ امی میرا یقین کریں، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹی رپورٹس ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے امی، میں پاک ہوں امی۔ وہ خود کو سنبھالتی اٹھی اور بدآواز سی روتی ہوئی عشرت بیگم کو جھنجھوڑنے لگی جو صدمے میں گمسم کھڑی تھی۔ ایسی خاموشی اختیار کر لی کہ نہ اسے اپنی لاڈلی بیٹی کی چیخیں سنائی دے رہی تھی، نہ ہی جاتے ہوئے اپنے شوہر کا وجود جو دانیال کی باہوں میں تھا۔ یا اللہ، مجھ سے کیا ہو گیا ہے اللہ! وہ روتی اپنا منہ پیٹنے لگی۔ آشیانہ جو ویرانے میں بدل گیا تھا۔ میرے مولا! امی جواب دینا امی! وہ نیچے بیٹھتی عشرت بیگم کے پاؤں کو چھوتی چیخ رہی تھی، پر جواب ندارد۔ بابا! وہ روتے ہوئی باہر کو بھاگی، انہی پیپرز پہ پاؤں رکھ کر جن میں ایسے ہزاروں سپنے قید تھے جو اس کی ویرانی کا سبب بنا تھا۔ آج وہ بابا پکارتی پیچھے بھاگ رہی تھی، وہ مڈل کلاس والا نام جو اسے ناپسند تھا، جو اس کے باپ کو پسند تھا، نام پر اسے غریب لوگوں کا لگتا تھا۔ وہی باپ جس کی خواہش ہوتی تھی کہ اس کی بیٹی بابا کہہ کر بلائے، اور آج جب وہ بابا بابا کر کے چیخ رہی تھی، گلا پاڑ رہی تھی، پر وہ سننے سے قاصر تھا۔ کل وہ باپ اسے پاس بیٹھنے کے لیے کہتا تھا، پر اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، آج اس باپ کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ باہر پہنچی، پر تب تک دانیال کی گاڑی ندیم صاحب کو لے کر چلی گئی تھی۔ محلے کے سب لوگ ندیم صاحب کے گھر سے اس کی بیٹی کی چیخ پکار پر بھاگتے آئے اور دروازے دھاڑے مارتی عائشہ کو حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا عائشہ، کیا ہوا بیٹی؟ سائرہ بیگم بمشکل گھٹنوں کے درد سے چلتی عائشہ کے پاس آئی۔ ہارون بھی بھاگتا پیچھے آیا۔ آنٹی، میری ماں بول نہیں رہی آنٹی، انہیں دیکھیے کیا ہو گیا، بابا بھی چلے گئے آنٹی۔ وہ سائرہ بیگم کو دیکھتی روتی ہوئی سسکی۔ کیا ہوا عشرت؟ وہ گھبراتی اندر آئی اور ان کے پیچھے ہارون، عائشہ اور محلے والے بھی داخل ہوئے اور خاموشی رک کے سامنے ہی صوفے کی بیک سے پشت ٹکائی عشرت بیگم خاموش آنکھوں سے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، تم سب رک کیوں گئے؟ وہ ڈرتی ہوئی ہارون کے پیچھے سے نمودار ہوئی تو خود بھی ساکت رہ گئی، سامنے اپنی ماں کی نظریں خود پہ ٹکی دیکھ کر۔ باپ نظریں پھیر گیا تھا کیونکہ اس کی عزت کو پاؤں تلے کچلا تھا۔ ماں اسے دیکھ رہی تھی، شاید ممتا اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا یہ وہی عائشہ ہے جو ان کی گود میں آئی تھی؟ کیا یہ وہی پری ہے جسے انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا؟ وہی تھی کیا جس نے پہلا لفظ ماں بولا تھا؟ ہاں، یہ ان کی عائشہ تھی جس کی پہلی ضد اپنی خواہش سمجھ کر پوری کی تھی۔ یہ وہی بیٹی تھی جسے خوش کرنے کے لیے، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ راتوں رات جاگ کر گزارتے تھے۔
ان کی بیٹی تھی جسے ذرا سا بخار ہو جانے پر وہ دن رات جاگ کر آنکھوں میں گزارتے تھے۔ ان کی نظریں سامنے پڑے پیپرز پر پڑی تو دل سے گواہی نکلی، نہیں یہ ان کی بیٹی نہیں تھی، یہ تو وہ عورت ہے جو نامحرم کو پانے کے لیے خود کو پریگننٹ ثابت کر دیا۔ آنٹی، ہارون سب سے پہلے اس کی جانب لپکا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں انہیں ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں، مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ کہہ کر ساکت کھڑی عائشہ پر نظر ڈالتا باہر بھاگا اور اپنی گاڑی محلے والے لڑکے کو لانے کا کہتے کچھ ہی دیر میں وہاں سے نکلے۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خلاف مذاق وہ بولا تو مسز ہانیہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ خوش بے یقینی سے بولی۔ آف کورس، پر میری ایک شرط ہے۔ وہ جیب میں انگلیاں پھنسا کر ان کے سامنے آیا اور بولا تو مسز ہانیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کون سی؟ میں تمہاری ہر شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سائم کے پاس آئی اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی کہ اس نے نفرت سے ان کا ہاتھ جھٹکا اور دور کھڑا ہوا مسز ہانیہ کو شرمندہ کرتے۔ میں چاہتا ہوں ایک گرینڈ پارٹی ہو اور اس میں آپ اناؤنسمنٹ کریں ہماری انگیجمنٹ کا۔ میرے گرل فرینڈز، میں چاہتا ہوں سب کو ہمارے نیو ریلیشن شپ کا معلوم ہو تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو ہمیں۔ وہ بولا تو مسز ہانیہ ہنس پڑی۔ آف کورس مائی پرنس، یہ تو ہوگا۔ ان کا دل کرا تھا ابھی اس کا ماتھا چوم لے۔ کیا ہوگا جب آغا جان کو معلوم ہوگا ان کے پوتے نے اپنی ماں کی پسند کردہ لڑکی سے شادی کرا ہے؟ او مائی گاڈ، مجھے تو سوچ کر ہی بے انتہا خوشی ہو رہی ہے۔ وہ بڑبڑائی سائم آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ میں کل ہی ساری ارینجمنٹ کرواتی ہوں، بس مجھ سے ویٹ نہیں ہوتا۔ دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ کر بولی۔ ہاں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ میں تھوڑی بھاگ رہا ہوں، ڈونٹ وری، میں آپ کو جو ڈیٹ دوں گا وہی پارٹی کی ہونی چاہیے، باقی جو انتظام کرنے ہیں کر سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر بغیر روکے مسز ہانیہ کو الجھا کر چلا گیا۔ چلو خیر، مانا تو صحیح، اب تم لوگوں کی باری۔ آغا جان مجھے بے عزت کر کے گئے تھے نا پولیس اسٹیشن میں اگنور کر کے، اب آپ کو جب معلوم ہوگا سائم زیدی آپ کی پسند نہیں بلکہ اپنی ماں کی پسند سے شادی کرے تو دیکھیے گا اپنا حال خود ہی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہہ کر کہکا لگا کر اٹھی اور وہاد صاحب کو کال کرنے چلی گئی۔ انہیں بھی تو بتانا تھا کہ ان کے بیٹے نے کتنا مان رکھا ہے ان کا۔ ایمی بدنام ہے میرا شہزادہ، انہوں نے منہ بنا کر سوچا۔ اور سیڑھیوں پر کھڑا سائم ان کی حرکات دیکھتا ہنس کر سر جھٹکتا اپنے روم کی طرف جانے لگا۔ بہت مزہ آئے گا ڈیئر مسز ہانیہ۔ روم میں آ کر اپنا ڈریس نکالتے سوچا، انٹر کام پہ ناشتہ ریڈی ہونے کا حکم دیتے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ دوسری طرف کچن میں اس کے حکم پر ملازموں میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ اگر ذرا سی دیر ہوتی تو ان کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ مسٹر دانیال، کوریڈور سے ڈاکٹر باہر نکلا اور دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے دانیال کو بلایا۔ جی میں ہوں دانیال۔ دانیال آگے آیا۔ مریض کے پاس وقت بہت کم ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر کے لفظ اس کے حواس جھنجھوڑ گئے اور وہ بدحواس سا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر ندیم صاحب کا ضعیف وجود مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ انکل، وہ تڑپ کر اس کے پاس پہنچا۔ اس کی پکار پر ندیم صاحب نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ عشرت کہاں ہے، کیسی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے پہلے ہی آنکھیں موند گئی ہوگی۔ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گرے۔ نہیں انکل، ایسی بات نہیں، آنٹی گھر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے ان کے ضعیف ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ ڈاکٹرز نے اسے بتایا تھا کہ انہیں برین ٹیومر ہے اور وہ اپنے لاسٹ سٹیج پر ہے۔ یہ سب سنتے دانیال کے پاؤں تلے زمین کھنچ گئی ہو۔ اسے لگا وہ آگ میں کھڑا ہے اور اس کا سارا وجود جل رہا ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، شاید انسانیت کے ناطے۔ اس کی بچکانہ بات پر ندیم صاحب ہنس پڑے اور دانیال لب بھینچ کے، اس کی آنکھوں خود نمی آ گئی اور دل دھاڑے مار کر رونے لگا تھا۔ آج پھر اسے لگا جیسے اس کا باپ اس سے دور جا رہا ہو۔ سامنے پڑے وجود میں باپ کی محبت اور شفقت اس قدر تھی کہ وہ اس کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ آپ نے کسی سے ذکر کیوں نہیں کیا اس بیماری کا انکل؟ اپنی بیوی سے ہی کر دیتے۔ وہ چیئر کھسکا کر اس کے پاس بیٹھا اور اس کی بات پر ندیم صاحب کا ایک اور آنسو پھسل کر گرا۔ میں بہت غریب آدمی ہوں بیٹا، دولت کے لحاظ سے سمجھ لو یا رشتوں کے لحاظ سے میرے پاس صرف ایک بہن تھی، بیوی اور ایک بیٹی جو سالوں بعد دنیا میں آئی تھی۔ جب میں نے اولاد کی امید چھوڑ دی تھی تو اچانک ہی وہ پری ہماری زندگی میں رحمت بن کر آئی۔ ہم دونوں اتنا خوش تھے کہ دنیا سے غافل ہو کر رہ گئے تھے۔ میرا وقت صرف ملازمت اور میری بیوی بیٹی تک محدود ہو کر رہ گیا۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی کہ میری محبت میں گہرائی آتی کہ اور میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ وہ جب ضد کر کے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی اور میں اس کا بچپنا سمجھ کر اس کی ضد پوری کرتا تھا۔ ایک اولاد ہونے کی وجہ سے میں کبھی غور نہیں کیا
کہ کیا ٹھیک رہے گا کیا نہیں۔ آج جو اس نے کیا اس میں اس کی غلطی نہیں میری ہے۔ ہم اس کی اچھی پرورش نہیں کر سکے کہ وہ اس لڑکے کو پانے کے لیے اس قدر گر گئی۔ اس نے میری بہن کو روتے ہوئے گھر سے نکالا، تب بھی میں خاموش رہا۔ ہاں اتنا ضرور کہا جس کی وجہ سے یہ سب کیا اس سے بولو آئے تمہیں لے جائے، کیونکہ مجھے اس سے بغاوت کی بو آتی تھی، اور اس نے بغاوت ایسی دکھائی کہ دل کرتا ہے یہ جو کچھ لمحوں کے لیے سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی رک جائے اور میں اس دنیا سے ہی چلا جاؤں۔ وہ منہ موڑ گئے اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کرنے لگے۔ میں نے دونوں سے اس لیے اس بیماری کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میرے علاوہ ان کا ہے ہی کون۔ اگر میں بھی بستر پر پڑ گیا تو کون ان کی سنتا، کون مشکل وقت میں ان کا سہارا بنتا۔ اللہ پاک نے باپ کو ایک مضبوط درخت بنا کر بھیجا ہے اولاد کے لیے، اسے سرد گرم ہواؤں سے بچانے کے لیے۔ اگر وہی درخت ہی گر جائے تو کون انہیں سرد ہواؤں سورج کی تپش سے بچائے گا؟ اور میں جو عادی ہو گیا تھا اس کی فرمائشیں خواہشیں ضد پوری کرنے کا، نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے بیمار سمجھ کر مجھ سے ضد نہ کرے، مجھ سے کچھ نہ مانگے۔ وہ بول رہے تھے اور دانیال سے سننا محال ہو گیا۔ ایک مرتے انسان کو دیکھتے یہ سوچتے ہی جان نکل رہی تھی کہ وہ صرف کچھ پل ان کے بیچ ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ آج بھی وہ انہیں مضبوط پاؤں پر کھڑا رہتا، اس بیماری سے لڑتا رہتا، اگر بیٹی کا ساتھ قائم ہوتا جس کے بل بوتے پر وہ سانسیں لے رہا تھا، جسے اپنی پوری کائنات سمجھ کر اس خطرناک بیماری سے دن رات لڑ رہا تھا، بغیر انہیں بلک بھی پڑنے دیتے۔ پر بدلے میں کیا ملا؟ جن کے لیے مرے تھے انہوں نے کھائی میں پھینک دیا۔ وہی حال ندیم صاحب کا تھا، بیٹی بیٹی کرتے نہیں تھکتے تھے، اسی بیٹی نے منہ کے بل گرایا تھا کہ مرتے وقت وہ نظریں بھی ملا نہیں پا رہے تھے۔ لمحوں کا کھیل تھا، اس کی ایک ہاں نے اس بلند عمارت کو زمین بوس کر دیا جو اس پر ہی سایہ فگن تھی، دنیا کی سرد گرم ہواؤں سے بچاتی چھپائے بیٹھی تھی۔ اگر میری ایسی اولاد ہوتی تو میں اس کا گلا دبا دیتا۔ تیش ضبط سے دانیال گویا ہوا۔ ندیم صاحب پھیکی ہنسی ہنس دیے۔ کہنا آسان ہے بیٹا، جب تمہارے ہاتھوں میں وہ چھوٹی پری آئے گی تب تمہیں اولاد سے محبت کا معلوم ہوگا۔ باپ اتنا بے بس ہو جاتے ہیں اولاد کے سامنے کہ چاہے وہ بڑا ہو کر دھکے دے کر گھر سے نکال دے، چاہے وہ بڑی ہو کر باپ کے منہ پر کالک مل کر چلی جائے، ہمارے ہاتھ پھر بھی بندھے ہوتے ہیں۔ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور دانیال نے انہیں کھروچنا بھی نہیں چاہا۔ میں اٹھ نہیں سکتا ورنہ تمہارے پاؤں پر سر رکھ کر تم سے بھیک مانگتا کہ میری آخری خواہش پوری کر دو اور میری بیٹی سے نکاح کر لو، مجھے اس آخری پل سکون سے سونے دو۔ کچھ دیر بعد وہ بولے تو کیا؟ کہ دانیال ساکت انہیں دیکھنے لگا۔ بولو دانیال، کرو گی میری بیٹی سے شادی؟ میں اسے تمہارے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ میں بہت ڈر گیا ہوں، مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ دوسری سانس لینے سے گھبرا رہا ہوں۔ اسے اپنا لو، مجھے سکون کی نیند سونے دو، ورنہ اس نے جو قدم اٹھایا بے شک وہ سب جھوٹ ہے، پر یہ دنیا اسے ہمارے بعد کچل دے گی۔ ایسی لڑکیوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، پر میں نہیں دیکھ سکتا اپنی اکلوتی اولاد کا ایسا انجام۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت خود غرض ہوں، اور یہ خود غرض باپ ہاتھ جوڑ کر تم سے بھیک مانگتا ہے۔ اسے میرے بعد سرد گرم ہواؤں سے بچا کر اپنے گھر کی چھت تلے ذرا سی جگہ دے دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں، میری بیوی کو مطمئن کر سکوں۔ وہ اپنے کانپتے ضعیف ہاتھ اٹھا کر دونوں کو بڑی مشکل سے جوڑ کر روتے ہوئے کپاتی آواز میں بھیک مانگنے لگے اور دانیال ششدر انہیں دیکھنے لگا۔ انکل آپ جانتے ہیں وہ حیدر شاہ سے میرا مطلب ہے میں اس کا نکاح اس لڑکے سے کرواؤں گا، آپ بے فکر رہیں، پر میں نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے ہاتھ کو تھام کر التجائی انداز میں بولا۔ بھلا کیسے اس کی مردانگی گوارا ہوگا کہ وہ ایسی لڑکی کو اپنی عزت بنائے جو اپنی عزت اپنے نفس کی خواہش کے لیے خود کو پریگننٹ کہے؟ وہ ماں بننے والی ہے، جھوٹی رپورٹس بنائے۔ بھلا کون وہ شخص ہوگا جو جان بوجھ کر اس سے شادی کرے گا جو پہلے کسی نامحرم کی نشانی کا اپنی کوکھ میں ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، اور ڈھیٹ بے حیا اس قدر کہ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی کہ ہاں وہ ماں بننے والی ہے، اپنی عاشق کی راتیں رنگین کر چکی ہے۔ ایسی بغیرت لڑکی کو وہ اپنی بیوی بنائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ ہاں کر دیتا تو اس کی غیرت پر گہرا وار ہوتا، اس لڑکی کو اپنا کر یا تو خود مرتا یا اسے سسک سسک کر مارتا۔ نہیں بیٹا ایسے مت بولو، انکار مت کرو، تم جانتے ہو سب جھوٹ ہے، جھوٹی رپورٹ سے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے کہ دانیال گھبرا گیا۔ مجھ غریب کے پاس صرف عزت ہی تھی جسے وہ اپنی خواہشوں کے بھیٹ چڑھا چکی ہے، پر میں عزت سے مرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی پیچھے یاد کرے تو اچھے لفظوں میں یاد کرے، یہ نہ کہے کہ بغیرت تھا، ایک بیٹی نہیں سنبھال سکا۔ ہمیں وہ امیر لوگ پاؤں کی دھول سمجھتے ہیں، اگر اس لڑکے کو معلوم ہو گیا تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔
میری صرف آخری امید تم تک بچی ہے، اگر تم بھی انکار کرتے ہو تو میں یہیں کہیں کسی ڈاکٹر کو ہاتھ باندھ کر گزارش کروں گا اور اسے کسی ملازم کے گلے باندھ دوں گا، آگے اس کا نصیب، پر ان امیروں کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ سسکتے ضعیف لاغر وجود کے ساتھ للستے بول رہے تھے اور ان کے ناک سے نکلتی خون کی لکیر گال سے بہتی کان میں جذب ہونے لگی۔ یہ صورتحال اس قدر دل دہلا دینے والی تھی کہ دانیال جیسے جوان مرد کا بھی دیکھتے دل کانپ گیا اور وہ ان کے جوڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر سر جھکا کے ان کی آخری خواہش پر، اپنی غیرت پر گہرا وار کرتا۔ اس کی لڑکی اپنانے جا رہا تھا جب اب کسی غیرت والے مرد کے لائق نہیں رہی تھی، اور وہ تو تھے گاؤں کے مرد جو اپنی غیرت پر سر قلم کروانے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور جو اس کی غیرت کو ٹھیس پہنچائے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں۔ وہ سب کچھ ایک طرف رکھ کر ندیم صاحب کے کان منہ سے آتے خون کو دیکھ کر ڈاکٹر اس کو بلانا چاہا، پر اس نے منع کر دیا اور کہا کہ ابھی اس کے سامنے نکاح کرے۔ جی میں ابھی آتا ہوں، انہیں کہہ کر ہارون کو کال کرنے لگا جس کے موبائل بند تھا۔ اف، اس وقت نہیں؟ اس نے ماتھا مسلتے اپنے دوسرے دوستوں کو کال کی گواہوں کے طور پر، اور مولوی کو بھی ساتھ لانے کا کہا۔ خود بھاگتا وہ اس کی بیٹی کو لانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا اور زن سے وہاں سے نکالی۔ اگر وقت کم نہ ہوتا تو وہ تقویٰ کو بھی ساتھ دے لیتا، پر اس وقت اس کے پاس وقت کی قلت تھی اور اسے جلدی عائشہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچانا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک، میں نہیں جانتی، میں تو ابھی آئی تھی اور ان کا یہ حال دیکھا۔ بھاری روئی روئی آواز دہلیز پر پاؤں رکھتے دانیال کے کانوں سے ٹکرائی۔ مکار، قاتل، بے حیا، کون سا خطاب دوں تمہیں؟ وہ بڑبڑاتا اندر داخل ہوا، دماغ ابھی بھی باز رہنے کا کہہ رہا تھا، بھاگ جائے یہاں سے ہی، کیسے گزارے گا تجھ سے؟ پر وہ ڈھیٹ بنا رہا اور اس کے سر پر پہنچا جو سائرہ بیگم کی گود میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ اس کا نازک وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا اور اسے دیکھ کر دانیال کا دل کیا اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ ارے دانیال آ گیا، کہاں ہے ندیم بھائی، کیسے ہیں؟ سائرہ بیگم کی نظر جب اس پر پڑی تو جلدی سے پوچھنے لگی۔ عائشہ نے سنتے ہی جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دانیال بھائی، بابا کیسے ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلیں، مجھے انہیں سچ بتانا ہے۔ وہ تڑپ کر گرتی پڑتی اس کی طرف بھاگی اور دانیال نے قہر بھری نظر ڈالتے قریب آنے پر اس کے بازو پر اپنی بے رحم گرفت ڈالی اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گھسیٹتا باہر جانے لگا، پیچھے سب کی ارے ارے نظر انداز کرتا۔ جب دانیال نے اسے گاڑی کا ڈور کھول کر اندر دھکیلا تو وہ سسک اٹھی، پر وہ بے حس بنا دوسری طرف آیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے محلے کی عورتوں اور سائرہ بیگم کے باہر نکلنے سے پہلے جس طوفان کی رفتار سے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے نکل گیا۔